السلام علیکم۔ عمران باتھ روم سے نکل کر ابھی ناشتے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ پاس رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے چونک کر ایک نظر فون کو دیکھا اور پھر منہ بناتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ سوری، رعایتی نرخ والی کال کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب پورا چارج ہوگا۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان، جلدی ناشتہ لے کر پہنچو ورنہ یہ سائرن مجھے اطمینان سے ناشتہ بھی نہ کرنے دے گا، عمران نے اونچے لہجے میں کہا۔ ابھی میرا ناشتہ تیار ہو رہا ہے اور میں آپ سے بھی زیادہ اطمینان سے ناشتہ کرنے کا قائل ہوں۔ میں جب اطمینان سے ناشتہ کر لوں گا اس کے بعد آپ کا ناشتہ تیار ہوگا۔ ابھی آپ 2-3 گھنٹے سو سکتے ہیں۔ کچن سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ارے پتہ ہے 7 بج چکے ہیں اور طبی اصولوں کے تحت یہ ناشتے کا صحیح وقت ہے۔ زہدۃ الحکماء حکیم جالینوس نے اپنی کتاب میں ناشتے کا یہی وقت لکھا ہے۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ کے علاوہ بھی دنیا میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں نے بھی یہی وقت پڑھا ہے لیکن اپنے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ سلیمان نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اچھا حکیم ہے، سب کو ایک ہی نسخہ لکھ کر دے دیتا ہے، تمہارے لیے تو اسے خاص طور پر 10 بجے کا وقت لکھنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں خود کتاب لکھوں گا جس میں باورچیوں کے لیے ناشتہ ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ عمران نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، جب آپ کی کتاب کوئی پڑھے گا تو اسے پتہ بھی چلے گا، جس طرح کی کتاب آپ نے لکھنی ہے اس کی تو پڑیاں ہی بنیں گی۔ سلیمان نے ترنت جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ کیا آپ نے حکیم جالینوس کی کتاب نہیں پڑھی کہ یہ وقت ناشتے کا ہوتا ہے، ٹیلی فون کرنے یا سننے کا نہیں ہوتا؟ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی تلخ لہجے میں کہا۔ سوری، کیا آپ علی عمران بول رہے ہیں؟ ایک نامانوس سی نسوانی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ ویری سوری، میں علی عمران ہی بول رہا ہوں، لیکن آپ میری ہمت کی داد تو دے سکتی ہیں کہ ناشتہ کیے بغیر بول رہا ہوں۔ حالانکہ زہدۃ الحکماء کا قول ہے کہ ناشتے کے بغیر بولنا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ رات کا کھانا تو رات سے پہلے ہی ہضم ہو جاتا ہے، اور کھانا بھی کیا ہوتا ہے، بس بہانہ ہی ہوتا ہے۔ 10-12 چپاتیاں، ایک ڈونگا قورمہ، ایک ڈونگا جل فریزی، 2 مرغ مسلم، کچھ سلاد اور کچھ اچار۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ کھانا کب تک کام آ سکتا ہے، بلکہ اسے کھانا کہنا بھی کھانے کی توہین ہے۔ اس کے باوجود میں بول رہا ہوں۔ ویسے ایک بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی آواز میرے اعصاب کے لیے اس قدر قوت بخش ہے کہ سلیمان کا حریرہ مقوی اعصاب بھی اس قدر مقوی نہیں ہو سکتا۔ عمران کی زبان پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ میرا نام مس مورتی ہے اور اپنے باورچی کو کہہ دیجئے کہ میرے لیے بھی ناشتہ تیار کر لے، کیونکہ میں نے تو رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، اس کے باوجود میں بول رہی ہوں، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے جواب دیا گیا۔ مورتی؟ اوہ، تو اب مورتیاں میرا مطلب ہے مجسمے بھی کھانا اور ناشتہ کرنے لگے ہیں۔ اوہ، میں بھی سوچتا تھا کہ آخر ملک میں اتنی بھرپور فصلیں ہوتی ہیں لیکن ہر چیز کا قحط کیوں پڑ جاتا ہے، اور یہ سلیمان ہر وقت کیوں روتا رہتا ہے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ارے ارے، پوری بات تو سن لیجئے، عمران نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا، کیونکہ دوسری طرف سے ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ سلیمان، جناب سلیمان صاحب، اور نہ دو ناشتہ مجھے، اب ایک مورتی بھی آ رہی ہے ناشتہ کرنے۔ عمران نے برا سا منہ بنا کر ریسیور رکھتے ہوئے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا، جب آپ کو ملے گا تو اس میں سے اسے بھی حصہ دے دیجئے گا۔ فی الحال تو میں ناشتہ شروع کرنے والا ہوں اور یہاں ناشتہ کرتے ہوئے مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے گا۔ سلیمان کی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ اس پوز میں بیٹھا اس محترمہ مس مورتی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آواز قطعی نامانوس تھی، لیکن یہ محترمہ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے پچھلے جنم سے واقف ہو۔ سوچتے سوچتے جب عمران کی سمجھ میں اس کا کوئی حدود اربا نہ آیا تو عمران نے تنگ آ کر سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ لیجئے، میں اپنا ناشتہ آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے، اب مجھے آپ والا ناشتہ زہر مار کرنا پڑے گا۔ سلیمان نے سامان ٹرالی سے اٹھا کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، ارے یہ ناشتہ ہے، تم ایسا ناشتہ کرتے ہو؟ آدھا انڈا، ایک پیالی چائے۔ عمران نے حیران ہو کر کہا،
کیونکہ واقعی میز پر آدھا ابلا ہوا انڈا اور ایک پیالی چائے ہی سلیمان نے رکھی تھی، تو ایک غریب آدمی کا باورچی اور ناشتے میں کیا کھا سکتا ہے؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، او ویری سیڈ، یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے۔ تم مجھے تو اتنا بھرپور ناشتہ دیتے ہو اور خود یہ چڑیوں جیسا ناشتہ کرتے ہو، تم نے تو آج تک بتایا ہی نہیں۔ اماں بھی کہتی ہیں جو خود کھاؤ وہی اپنے ساتھی کو بھی کھلاؤ۔ عمران نے بڑے افسوس بھرے لہجے میں کہا، بڑی بیگم صاحبہ نے یہ نصیحت آپ کو کی ہوگی، آپ ضرور اس پر عمل کریں۔ میرے لیے انہوں نے دوسری نصیحت فرمائی کہ جو بچ جائے وہ ساتھی کو دے دیا کرو، اس لیے مجبوری ہے، بچا یہی کچھ ہے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، کیا مطلب؟ یعنی بچ گیا ہے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، مجبوری ہے، آدھا درجن انڈے، 3 کیما بھرے پراٹھے، 2 بڑی ٹکیاں مارجرین اور 2 گلاس شہد ملے دودھ کے بعد یہی کچھ بچ سکتا ہے، وہی لے آیا ہوں، سلیمان نے کہا اور واپس مڑنے لگا۔ تو یہ بات ہے، میں بھی حیران تھا کہ آدھا ابلا ہوا انڈا اور ایک پیالی چائے سے اگر تم پر روز بروز جوانی آتی جا رہی ہے تو پھر مجھے تو فاقہ ہی کرنا پڑے گا۔ عمران نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے جناب، بزرگ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے مقدر کا کھاتا ہے، دوسرے کا گال سرخ دیکھ کر اپنے منہ پر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے۔ ویسے ٹرالی کے نچلے کھانے میں بھی کچھ بچ گیا ہے، بزرگ کہتے ہیں اپنے کھانے میں سے مسکینوں غریبوں کا حصہ بھی نکالنا چاہیے، چنانچہ وہ حصہ بھی پڑا ہے، سلیمان نے دروازہ کراس کرتے ہوئے کہا اور غائب ہو گیا۔ یہ بزرگ بھی ساری باتیں باورچیوں کو بتاتے رہتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس نے ٹرالی کو گھسیٹ کر اپنی طرف کیا تو نچلی ٹرے میں واقعی اس کا بھرپور ناشتہ موجود تھا۔ عمران نے ناشتہ اٹھا کر میز پر رکھا اور وہ آدھا انڈا اور پیالی چائے اٹھا کر ٹرالی کی نچلی ٹرے میں رکھی اور ناشتہ شروع کرنے ہی لگا تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ ارے سلیمان، دیکھنا کوئی تمہاری طرح کا غریب مسکین تو نہیں آ گیا ناشتے میں سے حصہ لینے، عمران نے اونچی آواز میں کہا اور جلدی جلدی ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اسی لمحے کال بیل دوبارہ بجی اور اس بار تو مسلسل ہی بجتی چلی گئی۔ شاید کال بیل بجانے والے نے جھنجھلا کر بٹن سے انگلی ہٹانے کی قسم کھا لی تھی۔ عمران نے کوئی توجہ نہ دی اور کان لپیٹے ناشتے میں مصروف رہا۔ کون بدتمیز ہے جسے بزرگوں نے آداب نہیں سکھائے؟ سلیمان کی غسیلی آواز سنائی دی اور پھر اس کے تیز تیز قدموں کی آواز بیرونی دروازے کی طرف جاتی سنائی دی۔ وہ غصے میں مسلسل بڑبڑا رہا تھا، ارے چھری تلے دم لو، کیا آگ زیادہ تیز ہو گئی ہے نیچے؟ سلیمان نے دروازے کے قریب جا کر انتہائی غصیلے انداز میں خالصتاً باورچیوں والا محاورہ بولتے ہوئے کہا، اور عمران ناشتہ کرتے کرتے بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ عمران صاحب ہیں؟ ویسے شکل و صورت سے تو مجھے عمران کی بجائے اس کے دادا جان لگ رہے ہیں، کیونکہ مجھے تو یہی بتایا گیا ہے کہ عمران صاحب بڑے وجیح، خوبصورت اور نوجوان آدمی ہیں۔ اسی مس مورتی کی آواز دروازہ کھلتے ہی سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ وہ اب تک اس کے نہ آنے سے یہی سمجھے بیٹھا تھا کہ کسی نے رانگ نمبر ڈائل کیا ہے، اور عمران کی تقریر سننے کے بعد شرارتاً یہ ناشتے والا فقرہ کہہ دیا ہے، لیکن یہ رانگ نمبر تو فلیٹ کے دروازے تک آ پہنچا تھا۔ جی میں عمران صاحب کا پوتا ہوں، سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران کو اتنی زور کی ہنسی آئی کہ اسے اچھو سا لگ گیا۔ تو عمران دادا بھی بن چکا ہے، میرے خیال میں پیدا ہونے سے پہلے ہی شادی ہو گئی ہوگی اس کی، اس لڑکی نے بھی بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور عمران کے کان یہ فقرہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ فقرہ بتا رہا تھا کہ یہ محترمہ مس مورتی خاصی ستم ظریف واقع ہوئی ہیں۔ اب یہ آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، اب تو میں ہی خدمت بجا لا سکتا ہوں۔ سلیمان بھلا کسی سے کم تو نہیں تھا۔ اچھا تو 106 نمبر یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ قرۂ فعال آپ کے نام ہی نکل آئے۔ مس مورتی نے ترنت جواب دیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ ارے 107 نمبر تک تو پہنچنے دو اسے، قرہ اندازی ہی تو ہونی ہے، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ جائیے محترمہ، میں جانتا ہوں کہ آپ کی قسمت میں 107 ہی لکھا ہوا ہے، سلیمان نے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا اور عمران مسکرا دیا۔ 7 تو لکی نمبر ہوتا ہے، مس مورتی نے کہا اور پھر تیز تیز قدموں کی آواز راہداری میں ابھرنے لگی۔ اچھا تو باوجود کہنے کہ آپ نے اکیلے ہی ناشتہ شروع کر دیا؟ دروازے میں سے غسیلی آواز سنائی دی۔ ارے میں ناشتہ تو نہیں کر رہا، یہ تو ناشتے کی ریہرسل ہو رہی ہے،
تشریف لائیے، آپ کے لیے ٹرالی کی نچلی ٹرے میں سامان ناشتہ موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انڈا اب سخت ہو کر شتر مرغ کا بن چکا ہوگا اور چائے شربت کوفتے جان میں بدل چکی ہوگی۔ بہرحال جو کچھ ہے حاضر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آپ کے یہاں مرغ انڈا دیا کرتے ہیں؟ واہ کیا انوکھا ملک ہے، آپ کے وطن سے کتنے بچے ہو چکے ہیں، مس مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے شتر مرغ کے مرغ کو بڑے خوبصورت انداز میں استعمال کیا تھا اور عمران کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر پہنچ گیا، کیونکہ مس مورتی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ عمران سے بھی 2 جوتے آگے ہی ہے۔ او سوری، وطن سے نہیں بلکہ سر سے پیدا ہوتے ہیں بچے، پھر تو عقلی بچے ہوئے، لیکن ایک بات ہے، عقل تو چلی گئی بچوں میں، باقی کیا بچا؟ مس مورتی نے عمران کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی فوراً کہا اور عمران مسکرا دیا۔ مس مورتی واقعی خاصی تیز جا رہی تھی، باقی ظاہر ہے صورت ہی بچ سکتی ہے، اور مزید 1 درجن کے بعد صورت بھی مس مورتی میں تبدیل ہو گئی ہوگی، لیکن آپ کی گنتی تو شاید سینکڑوں میں چل رہی تھی۔ ایسی صورت میں تو مس مورتی کی بجائے بدصورتی زیادہ بہتر رہے گی۔ عمران بھلا کب باز رہنے والا تھا، اور اس بار مس مورتی بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑی۔ آپ کا یہ خوبصورت جواب بتا رہا ہے کہ آپ واقعی علی عمران ہیں۔ یہ لیجئے کارڈ۔ مس مورتی نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک سرخ رنگ کا کارڈ نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کارڈ اب بانٹے جا رہے ہیں، اور سینکڑے کارڈ سے پہلے ہی پورے ہو گئے ہیں، واہ پھر تو یقیناً ہزاروں میں جائے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مس مورتی ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب بس بھی کیجیے، بہت ہو گئی ہے، مجھے دراصل یہی بتایا گیا تھا کہ آپ مذاق کرنے میں بے حد تیز ہیں، اور یہی آپ کی خاص نشانی ہے، اس لیے مجھے ایسے فقرے کہنے پڑے، مس مورتی نے ہنستے ہوئے کہا۔ یعنی ابھی سے بس، ابھی تو آپ نے کارڈ ہی دیا ہے، کارڈ کے بعد کے مراحل تو کارڈ بانٹنے کے بعد ہی طے ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کارڈ اٹھا لیا۔ آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں؟ اسی لمحے سلیمان نے دروازے پر آ کر خاصے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او شکریہ، میں ناشتہ کر رہی ہوں، مس مورتی نے مسکرا کر کہا، اور سلیمان نے خاموشی سے ناشتے کے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ مس مورتی ناپالی لڑکی تھی، اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، لیکن اس گہرے سانولے رنگ میں بھی ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس نے جینز اور بش کوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے اخروٹی رنگ کے بال اس کے شانوں تک بڑے نفیس انداز میں ترچھے ہوئے تھے، کانوں میں سرخ رنگ کے ٹاپس تھے، لیکن وہ جس روانی سے پاک ایشیا کی مقامی زبان بول رہی تھی، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ طویل عرصے سے پاک ایشیا میں رہ رہی ہے۔ کارڈ پر صرف ایک نمبر لکھا ہوا تھا، اور اس کے نیچے کسی کے دستخط تھے۔ عمران نے الٹ پلٹ کر کارڈ کو دیکھا، لیکن اس نمبر اور دستخطوں کے علاوہ اس کارڈ پر اور کچھ درج نہ تھا۔ عمران غور سے دستخط کو دیکھنے لگا، لیکن اسے قطعاً یاد نہ آ رہا تھا کہ یہ کن صاحب یا صاحبہ کے دستخط ہیں۔ آپ کی طرح آپ کے دستخط بھی بے حد خوبصورت ہیں، لیکن یہ نمبر تو خاصا طویل ہے، اس نمبر تک پہنچتے پہنچتے تو میں واقعی دادا جان بن چکا ہوں گا، عمران نے مسکرا کر کارڈ واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور مس مورتی ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ دادا جان بن جانے کے باوجود قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ نمبر ناپال سیکرٹ سروس کے چیف وکرم کا، اور یہ دستخط بھی انہی کے ہیں، اور میں ان کی ٹیم کی ایک رکن ہوں، مس مورتی نے ہنستے ہوئے بڑے بے باکانہ لہجے میں کہا، لیکن عمران وکرم کا نام سن کر چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے کارڈ دوبارہ اٹھایا اور دستخطوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ یعنی وکرم نے نیا اکاؤنٹ کھول لیا ہے، خاصا فارورڈ جا رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیا اکاؤنٹ؟ کیا مطلب؟ اس بار مس مورتی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہمارے ہاں جب ٹیکس بچانے کے لیے کوئی نیا اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے تو دستخط تبدیل کر دیے جاتے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور مس مورتی اس بار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ تو چیف کے دستخط پہلے اور تھے، اس لیے آپ انہیں پہچان نہیں سکے، مس مورتی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے دراصل نئے سے نئے دستخط بنانے کا بڑا شوق تھا، اور انہی دستخطوں کی تبدیلی نے اسے ایک بار مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس کے والد نے جب آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کے بینک اکاؤنٹ میں خرچہ بھیجا تو اس وقت تک وکرم وہ دستخط ہی بھول چکا تھا جو اس نے اکاؤنٹ کھلواتے وقت کیے تھے، چنانچہ اس نے بڑے اطمینان سے تازہ ترین دستخط کر کے چیک بھجوا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بینک والوں نے اسے جعلی دستخط کرنے پر قانونی نوٹس دے دیا۔
بڑی مشکل سے معاملہ رفع دفع ہوا، لیکن یہ معاملہ رفع دفع ہونے تک اس کے فاقے شروع ہو گئے تھے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں؟ مس مورتی نے بے حد حیران ہوتے ہوئے کہا، ارے کہاں، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ ہم آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ سکیں۔ وہاں تو وکرم جیسے پرنس ہی پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو وہاں جوتے مارنے پر مامور تھا۔ عمران نے کہا، جوتے مارنے پر کیا مطلب؟ مس مورتی اور زیادہ حیران ہو گئی۔ جی اتنی بڑی پوسٹ نہیں تھی کہ آپ کو حیران ہونا پڑے۔ جو طالب علم ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا اسے جوتے مارنے کے لیے مجھے تعینات کیا گیا تھا، اور آپ کے ان چیف صاحب کے سر کے بال تو پہلے ہی سال میں اڑ گئے تھے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر مس مورتی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسا چیف نے بتایا تھا۔ وہ تو مجھے بھیج ہی نہ رہے تھے، کہتے تھے کہ تم اس سے ملنے کے بعد واپس ہی نہ آؤ گی، لیکن میں نے ضد کی تو مجبوراً انہوں نے مجھے بھیجا، اور واقعی آپ سے ملنے کے بعد واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ مس مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں تو ٹیسٹ میں اول نمبر پاس ہو رہا ہوں۔ عمران نے کہا، اور مس مورتی اتنے زور سے ہنسی کہ کمرہ اس کی مترنم ہنسی سے گونج اٹھا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ فیل بھی ہو جائیں تب بھی مجھ میں یہ جرت نہیں کہ میں آپ کے سر کے بال اڑا سکوں۔ مس مورتی نے ہنستے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی تو عمران بھی مسکرا دیا۔ اچھا، اب یہ وکرم صاحب ناپالی سیکرٹ سروس کے چیف ہیں، اور یہ ان کا فون نمبر ہے، اور نیچے ان کے تازہ ترین دستخط ہیں۔ پھر عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، پھر یہ کہ آپ انہیں فون کریں اور ان سے بات کریں۔ مس مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں کافی کی ایک خوبصورت اور نفیس سی پیالی موجود تھی۔ اس نے کافی کی پیالی مس مورتی کے سامنے رکھ دی۔ اوہ شکریہ، مس مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سلیمان مسکراتا ہوا واپس مڑنے لگا۔ سلیمان، ٹیلی فون کا بل کتنا آیا ہے اس مہینے؟ عمران نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس مہینے؟ پچھلے کئی مہینوں سے نہیں آیا، سلیمان نے مڑ کر منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تم تو ہر مہینے مجھ سے بل وصول کر لیتے ہو، عمران نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ وہ تو میں اپنے فون کا بل وصول کرتا ہوں، آخر آپ بھی تو کال اسی فون پر سنتے ہیں، اس لیے سننے کا ٹیکس تو آپ کو ہی دینا چاہیے، سلیمان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ مس مورتی بڑی دلچسپ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ بڑے اطمینان سے کافی کی چسکیاں لے رہی تھی۔ آپ نے سن لیا مس مورتی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری، میرے پاس سننے کا ٹیکس دینے کی رقم نہیں ہے، مس مورتی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور عمران کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مس مورتی واقعی بے حد ذہین اور حاضر جواب لڑکی تھی۔ اچھا چلو، میں وکرم سے سننے کا ٹیکس وصول کر لوں گا، ویسے کیا آپ سپاس نامہ پیش نہیں کریں گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سپاس نامہ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ مورتی نے چونک کر پوچھا۔ جب کسی ایسے مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے جس سے کچھ رقم اینٹھنی ہو، تو پھر اس کے سامنے سپاس نامہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں پہلے تو مہمان خصوصی صاحب کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد مطالبات کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وکرم صاحب نے آپ کو جب یہ کارڈ دے کر بھیجا تو مقصد مجھے مہمان خصوصی بنانا ہوگا، اور ظاہر ہے مطالبات کی بھی لمبی فہرست ہوگی، تو کم از کم وہ قصیدوں والا حصہ تو سن لوں، کچھ تو تقویت بھی ہو دل کو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گئی ہوں، آپ اس بارے میں کوئی آئیڈیا سننا چاہتے ہیں جس کے بارے میں چیف نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، لیکن عمران صاحب مجھے قطعاً کچھ معلوم نہیں۔ کل صبح چیف نے مجھے کال کیا، اور پھر انہوں نے پہلے تو آپ کا تفصیلی تعارف کرایا، اس کے بعد مجھے یہ کارڈ دیا، لیکن ساتھ ہی یہ شرط لگا دی کہ میں نے یہ کارڈ اصلی علی عمران کو ہی پہنچانا ہے۔ آپ کا فون نمبر یہاں ہوٹل سے میں نے فون کر کے انکوائری سے پوچھ لیا، آپ کو کال کیا تو پھر آپ کی تقریر سن کر مجھے آدھا یقین ہو گیا کہ آپ واقعی علی عمران ہیں، اس کے بعد باقی نصف یقین یہاں آ کر آپ کی باتیں سن کر ہو گیا، چنانچہ میں نے کارڈ آپ کو دے دیا، مورتی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ شکر ہے، ورنہ میں تو واقعی گھبرا گیا تھا، آج کل بزنس بڑا مندہ جا رہا ہے، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیسا شکر؟ مورتی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے آپ ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہیں، پھر ٹھیک ہے، ورنہ سلیمان نے مجھے بے دخلی کا نوٹس دے دینا تھا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا، اور مورتی ہنس پڑی۔ اس کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا
کہ وہ واقعی عمران کی باتوں سے محظوظ ہو رہی ہے۔ یس، انکوائری پلیز۔ چند لمحوں بعد ریسیور سے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ناپال ڈائریکٹ کال کرنے کے لیے کوڈ نمبر کیا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے کبھی ناپال فون کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ ویسے وکرم اس کا آکسفورڈ میں کلاس فیلو رہا تھا۔ وہ ناپال کے شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اس نے آکسفورڈ سے سائنس میں MSc کی ڈگری حاصل کی تھی اور اس کے بعد وہ واپس اپنے وطن چلا گیا تھا۔ اس کے بعد عمران سے اس کی ملاقات شاید 10-12 بار اکریمیا کے مختلف ہوٹلوں میں اچانک ہی ہوئی تھی، اور تب عمران کو اس نے خود بتایا تھا کہ وہ ناپالی سیکرٹ سروس کا چیف ہے، اور اس نے ہی بتایا تھا کہ اس کے پاس عمران کے کارناموں کی پوری فائل موجود ہے، لیکن ظاہر ہے عمران نے اسے ہنس کر ٹال دیا تھا۔ لیکن اب اسی وکرم نے اس پراسرار انداز میں اس خوبصورت اور ذہین لڑکی کو عمران کے پاس بھیجا تھا، تو لازماً اسے کوئی خاص مشکل پیش آ گئی ہوگی۔ وہ دراصل مورتی سے اس مشکل کے بارے میں کوئی آئیڈیا لینا چاہتا تھا تاکہ اس کے مطابق وہ وکرم کو ڈیل کر سکے، لیکن مورتی نے جس انداز میں جواب دیا تھا اس سے عمران کو محسوس ہوا تھا کہ واقعی مورتی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے مجبوراً عمران کو براہ راست فون کرنا پڑ گیا تھا۔ عمران نے انکوائری سے کوڈ نمبر معلوم کر کے وہ نمبر ڈائل کیا اور پھر کارڈ پر لکھا ہوا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس، وکرم سپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی وکرم کی مخصوص کرخت سی آواز سنائی دی۔ وکرم کی آواز شروع سے ہی ایسی تھی جیسے کوئی پہاڑی کوا بول رہا ہو۔ اس کی آواز سن کر یہی محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی انتہائی ظالم اور سفاک آدمی بول رہا ہو، لیکن عمران جانتا تھا کہ وکرم بے حد نفیس ذوق کا مالک ہے۔ یار، تم آج تک اپنا ساؤنڈ باکس ہی ٹھیک نہیں کرا سکے، مس مورتی سے ٹھیک کرا لینا تھا۔ اس کے گلے میں تو بڑی مترنم گراریاں فٹ ہیں، اور تمہاری گراریوں کو تو یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے تیل نہ ملا ہو، عمران نے کہا، اور مورتی عمران کی بات سن کر مسکرا دی۔ او عمران، تو مورتی تم تک بخیریت پہنچ ہی گئی ہے، مجھے تو بڑی فکر تھی۔ دوسری طرف سے وکرم نے ہنستے ہوئے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، میں نے ابھی غور سے دیکھا تو نہیں، ویسے تم کہتے ہو تو مورتی مان لیتا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ دوسری طرف سے وکرم نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا، یار دیکھنے سے ہی تو پتہ چلے گا کہ خالی مورتی ہے یا اس کے ساتھ جان اور بے جان بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اماں بھی کہتی ہیں کہ نامحرم لڑکیوں کو دیکھنا گناہ ہے۔ ہاں، پہلی نظر معاف ہوتی ہے، اب یہ دوسری بات ہے کہ پہلی نظر ہی اتنی طویل ہو جائے کہ دوسری اور تیسری کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن اب بھابھی پر اتنی طویل پہلی نظر تو نہیں ڈالی جا سکتی۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ بھابھی کیا مطلب؟ اوہ، تو تم اسے میری بیوی سمجھ رہے ہو؟ یہ بات نہیں ہے، وہ میری ٹیم کی سب سے ذہین ممبر ہے، اور اس لیے میں نے اسے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ تم تک بخیریت پہنچ جائے۔ دوسری طرف سے وکرم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اچھا تو خالی مورتی میرے پاس روانہ کر دی اور خود جان سے شادی رچا بیٹھے ہو؟ یار یہ تو دوستی کے آداب کے خلاف ہے، عمران نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا تو یہ ارادے ہیں؟ ویسے عمران، اگر میرے سامنے اس شاہی خاندان والی پخ نہ ہوتی تو یقین کرو میں مورتی کو ہی ترجیح دیتا، وکرم نے کہا، اور عمران کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مورتی ہونٹ بیچے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ شاہی خاندان چھوڑ دو، گریٹ لینڈ کے ایک بادشاہ نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، اور تم تو خالی فرد ہو، بادشاہ بہرحال نہیں ہو، عمران نے کہا۔ تمہیں اس قدر پسند آ گئی ہے تو تم بات کر لو، مجھے خوشی ہوگی، وکرم نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا۔ چلو میں بات کر لیتا ہوں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ شاہی خاندان تمہیں چھوڑنا پڑے گا، مجھے نہیں، عمران نے اس کی بات اس پر ہی پلٹتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، مجھے بتاؤ کہ کیا تم دوستی کے ناطے سے میرا ایک کام کرو گے؟ یہ دیکھ لو کہ میں نے بڑے اعتماد سے مورتی کو تمہارے پاس بھیجا ہے، وکرم نے یکلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا اعتماد قائم رہے گا، ابھی اماں بھی کی نصیحتیں مجھے یاد ہیں، اور جب بھی کوئی نصیحت بھولنے کی کوشش کرتا ہوں تو تڑا تڑ جوتیاں برسا کر فوراً اسے یاد دلا دیتی ہیں، عمران نے کہا، اور وکرم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ارے تم غلط سمجھے ہو، میرا یہ مقصد نہ تھا، مجھے تمہارے متعلق سب کچھ معلوم ہے، مجھے اچھی طرح علم ہے کہ تمہارا کردار کتنا بلند ہے۔ ویسے اگر تمہیں میری معلومات پر یقین نہ آ رہا ہو تو ایک مثال دیتا ہوں، تم نے 2 ماہ پہلے سن برائٹ تنظیم کے خلاف جو کام کیا ہے اس کی پوری تفصیل میرے پاس موجود ہے، وکرم نے کہا، اور عمران کی آنکھیں پھیلتی گئیں۔ واقعی یہ حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ سن برائٹ تنظیم کے خلاف اس نے مشن حال ہی میں مکمل کیا تھا،
اور یہ خالصتاً پاکیشیا کا مسئلہ تھا۔ اس کی تفصیلات وکرم تک کیسے پہنچ سکتی تھیں؟ ارے تم نے نجوم تو نہیں سیکھ لیا؟ اگر ایسی بات ہے تو ذرا ذائچہ بنانا کہ میری شادی کب ہوگی؟ عمران نے کہا۔ نجوم کی بات نہیں، تم میرے آئیڈیل ہو، اس لیے میں تمہاری کارکردگی سے واقف رہنے کے لیے بڑی جدوجہد کرتا ہوں، اور مجھے واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کارکردگی تمہاری نہیں میری ہے۔ وکرم کے لہجے میں بے پناہ خلوص تھا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وکرم کے خلوص نے واقعی اسے متاثر کیا تھا۔ چلو، سپاس نامے کا پہلا حصہ تو مکمل ہو گیا، اب مطالبات کی فہرست باقی رہ گئی ہوگی، وہ بھی سنا دو۔ عمران نے مسکرا کر مورتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور مورتی مسکرا دی۔ سپاس نامہ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، وکرم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں مورتی سمجھا دے گی، میں پہلے اسے سمجھا چکا ہوں۔ تم بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مورتی تمہارے پاس موجود ہے، وکرم نے کہا۔ میرے پاس تو نہیں، البتہ کمرے میں موجود ہے، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو وکرم کھلکھلا کر ہنس پڑا اور مورتی کا چہرہ بھی گلنار سا ہو گیا۔ اسے فون دو، وکرم نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران نے ریسیور مورتی کی طرف بڑھا دیا۔ یس چیف، مورتی نے ریسیور لیتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مورتی، اپنے ہینڈ بیگ کی اندرونی سطح جو دائیں طرف ہے، اس کی سائڈ پر تمہیں ایک بٹن نظر آئے گا، اس بٹن کو کھینچو تو یہ سطح کھل جائے گی، اس کے اندر ایک لفافہ موجود ہے، وہ عمران صاحب کو دے دو، وکرم نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو مورتی کے چہرے پر یک لخت بے پناہ حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ میرے ہینڈ بیگ میں؟ مگر مورتی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ میں فون بند کر رہا ہوں، عمران صاحب کو کہو کہ وہ لفافے میں موجود کاغذات کو اچھی طرح پڑھ لیں، اب میں خود انہیں فون کروں گا، وکرم نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ آواز چونکہ عمران کو بھی سنائی دے رہی تھی، اس لیے اس کی نظروں میں بھی تجسس کے آثار ابھر آئے۔ ویسے مورتی جس طرح حیران ہوئی تھی، اس سے عمران وکرم کی ذہانت پر خاصا خوش ہوا تھا کہ اس نے مورتی جیسی ذہین لڑکی کو بھی یہ پتہ نہ چلنے دیا تھا کہ اس کے ہینڈ بیگ میں کوئی خاص کاغذات موجود ہیں۔ کمال ہے، میرے ہینڈ بیگ میں؟ مورتی نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں صوفے پر رکھا ہوا اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ہینڈ بیگ کھولا اور اس کے اندر جھانکنے لگی، پھر شاید اسے وہ بٹن نظر آ گیا، اس کے چہرے پر مزید حیرت ابھری، اور چند لمحوں بعد جب اس کے بیگ سے پلاسٹک کا ایک بڑا سا لفافہ برآمد ہوا تو اس کی شکل واقعی دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ ویسے آپ حیرت کے دوران زیادہ خوبصورت لگنے لگ جاتی ہیں، اس لیے شاید وکرم نے یہ کھیل کھیلا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے اس سے لفافہ لیتے ہوئے کہا۔ او عمران صاحب، یقین کریں یہ ہینڈ بیگ میرا ذاتی ہے، اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنے سے علیحدہ نہیں کیا۔ پھر اس کے اندر بٹن، خفیہ خانہ اور لفافہ، واقعی میں سخت حیران ہو رہی ہوں، پھر مجھے اس لفافے کا احساس تک نہیں ہوا، مورتی نے کہا۔ جب آپ کو کال کیا گیا تو کیا یہ ہینڈ بیگ آپ کے پاس تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، لیکن یہ میرے کمرے میں تھا اور کمرے کو مخصوص نمبروں والا تالا لگا ہوا ہے، مورتی نے کہا۔ سارا کھیل تو انہی نمبروں کا ہے مس مورتی، بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے آپ جیسی ذہین لڑکی اس قدر حیران ہو۔ آپ کو کال کیا گیا اور اس دوران آپ کے کمرے میں موجود آپ کا ہینڈ بیگ بدل دیا گیا، آپ کی چیزیں البتہ اس میں شفٹ کر دی گئیں۔ لفافہ اس لیے نرم پلاسٹک کا بنایا گیا تاکہ آپ کو اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکے، چونکہ آپ کو اس کا تصور تک نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے کسی قسم کا خیال بھی نہ کیا ہوگا۔ ویسے اس بات نے وکرم کی عزت میرے دل میں بڑھا دی ہے، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ وکرم صرف شاہی خاندان سے متعلق ہونے کی وجہ سے سیکرٹ سروس کا چیف نہیں بن گیا، بلکہ اس میں ایسے جراثیم بھی موجود ہیں، عمران نے لفافہ کھولتے ہوئے کہا اور مورتی نے سر ہلا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا، مورتی نے کہا اور عمران نے لفافے سے کاغذ نکالے تو یہ انتہائی باریک اور نرم رائس پیپر تھے، جن کی تعداد 4 تھی، لیکن رائس پیپر ہونے کی وجہ سے نہ ہی ان کا حجم محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی ان میں عام کاغذوں جیسی سختی تھی۔ رائس پیپروں پر سرخ سیاہی سے باریک الفاظ ٹائپ شدہ تھے۔ عمران نے ان کاغذوں کو پڑھنا شروع کر دیا، جیسے جیسے وہ کاغذات پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر دلچسپی کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ یہ وکرم کی طرف سے ذاتی خط کی صورت میں لکھے گئے تھے۔ اس میں وکرم نے لکھا تھا کہ نیپال سے اوپر تایات کی سرحد کے اندر مخصوص قبائل رہتے ہیں جنہیں شرپا قبائل کہا جاتا ہے، پوری سرحد میں انہی قبائل کی آبادیاں ہیں، لیکن یہاں انتہائی گھنے جنگلات بھی دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں،
شرپا قبائل اپنے رواج کے مطابق ان جنگلات میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، البتہ ان قبائلیوں کا سردار، جسے ناوا کہتے ہیں، وہ ان جنگلات کا ہی محافظ ہوتا ہے، اور اس کی سرپرستی میں سال میں ایک بار ان جنگلات میں پائی جانے والی انتہائی قیمتی عمارتی لکڑی کاٹی جاتی ہے۔ یہ لکڑی کھمبا مردوں سے کٹوائی جاتی ہے اور انہیں اس کا معمولی سا معاوضہ دیا جاتا ہے، لیکن رواج کے مطابق کھمبا مردوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر انہیں جنگل میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر جب تک لکڑی مکمل طور پر نہیں کاٹی جاتی اس وقت تک یہ لوگ اس جنگل کے ایک محدود علاقے سے باہر نہیں آ سکتے۔ کٹائی مکمل ہونے کے بعد دوبارہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر انہیں جنگلات سے باہر لایا جاتا ہے۔ یہ رواج صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تایات کا یہ علاقہ شوگران میں شامل ہے، لیکن شرپا قبائل آزاد سمجھے جاتے ہیں۔ وہ سوائے اپنے سردار ناوا کے اور کسی کی بات نہیں مانتے، اور شوگران حکومت بھی ان کی اس آزادی کا اقرار کرتی ہے، اس لیے شوگران حکومت کا کوئی افسر ان کے علاقوں میں نہیں جاتا۔ البتہ یہ لکڑی انتہائی سستے داموں حکومت شوگران اس ناوا سے خرید لیتی ہے، اور ناوا کو اس کی باقاعدہ ادائیگی کی جاتی ہے۔ ناوا شرپا قبائل کی سرحدوں سے دور یہ لکڑی پہنچا کر اس کا سودا کرتا ہے اور رقم لے کر آتا ہے۔ یہ رقم شرپا قبائل کے مذہبی پیشوا بڑے لاما کے پاس جمع کرا دی جاتی ہے، اور بڑا لاما اس سے اپنے عبادت خانوں کا خرچ بھی چلاتا ہے، اور اسے غریب شرپا قبائل کی فلاح و بہبود کے لیے بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ شرپا، جن کی اس علاقے میں کثرت ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ ذات کے لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ کھمبا کی یہاں اقلیت ہے۔ ایسے لوگ سمجھے جاتے ہیں جو انتہائی حقیر ہوں، جس طرح کافرستان میں کھشتری اعلیٰ ذات اور شودر نیچ ذات کے سمجھے جاتے ہیں۔ بہرحال کھمبا شرپا قبائل کے شودر ہوتے ہیں۔ یہ کھمبا جب بھوک سے تنگ آ جاتے ہیں تو پھر یہ اکثر ناپال کی سرحدوں کے اندر مزدوری کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک کھمبا سے ہمیں ایک اہم اطلاع ملی کہ اس سال جب وہ لکڑی کاٹنے گیا تو اس نے اس جنگل میں ایک سفید فام عورت کو دیکھا جو ناوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ وقت کھمبا کے سونے کا تھا اور سارے کھمبا تھک ہار کر گہری نیند سو رہے تھے، لیکن یہ کھمبا نہ جانے کیوں نہ سو سکا۔ بہرحال اس نے اس سفید فام عورت کو ناوا سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بے حد حیران ہوا۔ اس نے اپنے کان ان کی باتوں پر لگا دیے، لیکن وہ کوئی بات نہ سمجھ سکا کیونکہ وہ کسی اجنبی زبان میں باتیں کر رہے تھے، لیکن اسے کھوج سی ہو گئی۔ اس نے صبح دوسرے کھمبا ساتھیوں سے بات کی تو ان میں سے ایک نے اسے سرگوشی کے انداز میں بتایا کہ اس نے 4 سفید فام مردوں اور ایک عورت کو اچانک ایک جھاڑی کے اندر غائب ہوتے دیکھا ہے۔ چونکہ ناوا ان کی کڑی نگرانی کرتا تھا اور لکڑی بھی کاٹی جا چکی تھی، اس لیے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ جب مجھے یہ اطلاع ملی تو میں نے چند خاص ایجنٹ اس جنگل میں بھیجے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ سفید فام لوگ کون ہیں اور کیوں ان جنگلوں میں موجود ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک ٹرانسمیٹر پر اہم اطلاع دے سکا۔ اس کے بعد شاید اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ بہرحال اس نے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق یہ سفید فام لوگ روسیا ہی ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ کافرستانی لوگ بھی ہیں۔ یہ جنگل کے نیچے زیر زمین کوئی اہم اڈا بنا رہے ہیں یا بنایا ہوا ہے۔ یہ اطلاع ہمارے لیے بے حد تشویشناک تھی، کیونکہ کافرستانیوں اور روسیاہیوں کی وہاں موجودگی ناپال کی آزادی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ کافرستان اور روسیا ناپال کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں اور ناپال کی آزادی کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے جو سازش کی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ کوئی ناپالی کسی طرح بھی شرپا قبائل میں نہ جا سکتا ہے۔ یہ لوگ ناپالیوں کی موجودگی اپنے علاقے میں کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرتے، وہ انہیں فوراً قتل کر دیتے ہیں۔ میں نے اس پر سوچا کہ شوگران کو اس کی اطلاع دے دی جائے، لیکن شوگران نے مجھے جواب دے دیا کہ انہوں نے مکمل انکوائری کر لی ہے، ایسا کوئی اڈا یہاں موجود نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ چونکہ وہ شرپا قبائل میں جا نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے لازماً کسی سیٹلائٹ کے ذریعے انکوائری کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ظاہر ہے روسیا ہی اس معاملے میں بے حد تیز ہیں، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اس کا انتظام کر رکھا ہوگا۔ بہرحال بہت سوچ کر مجھے تمہارا خیال آیا، اور میں یہ خط بحیثیت دوست تمہیں لکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم چاہو تو کم از کم یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ اڈا کس کے خلاف بنایا جا رہا ہے۔ اگر ناپال کے خلاف ہے تو پھر یقیناً تم ہم ناپالیوں کی مدد کرو گے، کیونکہ کافرستان کے بجائے پاک ایشیا سے ناپالیوں کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، اور کافرستانیوں کو ناپالیوں سے سب سے زیادہ گلہ بھی یہی ہے۔ اور اگر وہ یہ اڈا ناپالیوں کے بجائے شوگران کے خلاف ہے تو پھر تمہاری مرضی کہ تم اپنے طور پر شوگران کو اطلاع کر دو،
وہ اتنی طاقت بہرحال رکھتے ہیں کہ روسیا اور کافرستان سے ٹکر لے سکیں، لیکن نیپال اتنی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے وہ تمہارا سہارا لے رہا ہے۔ خط یہاں آ کر ختم ہو گیا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کاغذات تہہ کر کے اس نے میز پر رکھ دیے۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، علی عمران اسپیکنگ، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ فون وکرم کی طرف سے ہی ہوگا۔ وکرم بول رہا ہوں، تم نے وہ خط پڑھ لیا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ تم ہماری مدد ضرور کرو گے، لیکن تم اگر ایسا نہ کرنا چاہو تو میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، پھر جو ناپالیوں کی قسمت میں ہوگا بھگت لیں گے، وکرم نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ جب تم مخبری کرنے کے لیے ایجنٹ وہاں بھیج سکتے ہو تو اس اڈے کو تباہ کرنے کے لیے ٹیم کیوں نہیں بھیج سکتے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹیم بھی بھیج سکتا ہوں، لیکن میری ٹیم کے پاس کوئی ایسی ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ کسی سائنسی اڈے کو تباہ کر سکیں۔ ہمیں چونکہ نیپال میں ایسے کسی چکر سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا، اس لیے میری ٹیم تو یہاں بس ملکی سلامتی کے خلاف عام سی سازشوں کے خلاف ہی کام کرتی رہتی ہے، اس لیے میں مجبور ہوں، وکرم نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پہلے اپنے طور پر انکوائری کروں گا، اس کے بعد اگر میں نے محسوس کیا کہ واقعی ایسا کوئی اڈا ہے تو پھر میں لازماً اس اڈے کے خلاف حرکت میں آؤں گا، کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اڈا نیپال کی بجائے دراصل پاک ایشیا کے خلاف ہی بنایا جا رہا ہو۔ بہرحال تم بے فکر رہو، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب باقی میرا کام ہے، عمران نے کہا۔ او، بہت بہت شکریہ۔ ایک بات اور بتا دوں جو میں نے جان بوجھ کر اس خط میں نہیں لکھی، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ میرے مخبروں کے وہاں پکڑے جانے کے بعد لازماً انہوں نے ان سے یہ بات اگلوائی ہوگی کہ نیپال سیکرٹ سروس کو اس اڈے کا علم ہو گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری کڑی نگرانی کر رہے ہوں، اور جب مورتی پاک ایشیا جائے تو وہ چونک پڑیں۔ حالانکہ مورتی نے اپنی نو عمری کا زمانہ پاک ایشیا میں ہی گزارا ہے، اس کا والد یہاں گریٹ لینڈ کی فوج میں ملازم تھا۔ بہرحال وہ مورتی کے پاک ایشیا اچانک جانے سے چونک سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مورتی سے یہ خط حاصل کر لیتے۔ اس خطرے کے پیش نظر میں نے خط میں وہ اہم ترین بات نہیں لکھی، کیونکہ اس طرح انہیں مکمل یقین ہو جاتا کہ مجھے اس اڈے کے بارے میں اہم ترین اطلاع حاصل ہے، اور وہ یقیناً سب سے پہلے ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے، اور ظاہر ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وکرم نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا، کیونکہ وہ بھی سمجھتا تھا کہ نیپال سیکرٹ سروس کسی بھی روسیائی یا کافرستانی ایجنٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اہم بات تو بتاؤ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ میرے ایجنٹ نے بتایا ہے کہ اس اڈے کے اندر 50 فٹ لمبے دو ہیکل راکٹ لانچر نصب کیے جا رہے ہیں، اور ان کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ اتنے بڑے لانچروں کی تنصیب سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ پورے نیپال کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس قدر طاقتور راکٹوں کا تو ظاہر ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، وکرم نے کہا۔ تمہارے ایجنٹ کو اتنی تفصیل کا کیسے علم ہوا؟ کیا وہ اڈے کے اندر گیا تھا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، اس نے بتایا کہ ایک سفید فام اچانک جنگل میں اس کے ہتھے چڑھ گیا تو اس نے اس پر مخصوص نیپالی انداز میں خوفناک تشدد کر کے اس سے یہ ساری باتیں معلوم کی ہیں، لیکن اس کال کے بعد پھر نہ ہی اس کی کال آئی اور نہ ہی وہ واپس آیا، وکرم نے جواب دیا۔ یہ کال کتنا عرصہ پہلے تمہیں موصول ہوئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ 2 ہفتے پہلے، وکرم نے جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو، اب باقی کام میں کر لوں گا، تم مطمئن رہو، عمران نے کہا، اور وکرم اس کا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب مجھے اجازت ہے، میں جا سکتی ہوں، مورتی نے جو اس دوران خاموش بیٹھی ہوئی تھی صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کبھی تابات یا ان شرپا قبائل میں گئی ہو؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں تو کبھی نہیں گئی، لیکن آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ ہمارے خاندان میں ایک عورت شرپا تھی جو حال ہی میں فوت ہوئی ہے۔ وہ رشتے میں میری چچی لگتی تھی، وہ چونکہ بے اولاد تھی اس لیے وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ میرے رشتے کا چچا اور اس کا شوہر نیپال سے تابات چلا گیا تھا، اور وہاں وہ لاماؤں کا خدمت گزار بن گیا، اور لاما اس پر بے حد اعتماد کرنے لگے۔ پھر ایک بار ایک لاما اسے اپنے ساتھ شرپا قبائل میں لے گیا۔ میرا وہ چچا جس کا نام ڈھاکم تھا شرپا قبائل میں کافی عرصہ رہا، لاما کی وجہ سے وہ اسے رکھنے پر مجبور تھے، وہیں اس کی اور میری چچی کی محبت ہو گئی، لیکن چونکہ شرپا یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شرپا عورت کسی نیپالی مرد کے ساتھ شادی کرے، حالانکہ شرپا عورتیں رواج کے مطابق مکمل آزاد ہوتی ہیں،
لیکن معاملہ بگڑ گیا، چنانچہ ڈھاکم اس شرپا عورت کو ساتھ لے کر فرار ہو گیا اور بڑی جدوجہد کے بعد کسی نہ کسی طرح بچتا بچاتا وہ ناپال پہنچ ہی گیا۔ اس طرح وہ شرپا عورت ہمارے خاندان کا ایک فرد بن گئی۔ ڈھاکم یہاں پہنچنے کے بعد جلد ہی ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا، لیکن شرپا عورت زندہ رہی۔ وہ ابھی حال ہی میں فوت ہوئی ہے۔ وہ مجھے بڑی تفصیل سے شرپا قبائل، ان کی روایات اور وہاں کے علاقوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، اس لیے مجھے ویسے شرپا قبائل کے متعلق کافی معلومات حاصل ہیں، لیکن ظاہر ہے میں وہاں جا تو نہیں سکتی کیونکہ وہ لوگ ناپالیوں کے اب جانی دشمن ہیں۔ شاید ایسا ڈھاکم اور شرپا عورت کے فرار ہونے کے بعد ہوا ہو۔ بہرحال بات ایسی ہی ہے، مورتی نے بڑی سنجیدگی سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ ابھی فی الحال کچھ دن یہاں رہو اور خوب سیر وغیرہ کرو۔ میں اس دوران کچھ ابتدائی کام مکمل کر لوں۔ اگر اس کے بعد میں نے ضرورت محسوس کی تو ہو سکتا ہے کہ اس مشن میں تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن عمران صاحب، میں تو ناپالی ہوں، مورتی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ارے اس بات کی فکر نہ کرو، یہ جادو مجھے آتا ہے، میں تمہیں شرپا بنا دوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مورتی نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ بہرحال مجھے آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے انتہائی مسرت ہوگی، لیکن ایک بات اور ہے، میں یہاں کے لیے کیسے سیر کروں گی؟ اگر آپ اس سلسلے میں میرا ساتھ دیں تو، مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارا تعارف اپنے ایک دوست سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے کرا دوں گا۔ اس کے بعد تم دارالحکومت کی ملکہ بن جاؤ گی۔ میرا وہ یار بس ذرا عاشق مزاج واقع ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کا کردار خراب نہیں ہے، عمران نے کہا۔ پھر تو زیادہ لطف رہے گا، عاشقوں سے تو مجھے ویسے بھی دلچسپی ہے، مورتی نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران بھی ہنس پڑا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ فیاض، سپرنٹینڈنٹ، سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سپر فیاض کی آواز سنائی دی۔ سپرنٹینڈنٹ صاحبہ گھر پر ہیں؟ عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ سپر فیاض نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ ان کی بات کر رہا ہوں جو اصل سپرنٹینڈنٹ ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کی مؤنث مجھے نہیں آتی، عمران نے اس بار اصل لہجے میں کہا۔ عمران تم، یہ کیا بکواس ہے؟ سپر فیاض نے عمران کی آواز پہچانتے ہی اسی لہجے میں کہا۔ اچھا تو اب بھابھی سلمہ بکواس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں انہیں فون۔ میں نے سوچا کہ تم سے پہلے پوچھ لوں، ورنہ کل کو تم گلہ کرو گے کہ مس مورتی کو پہلے مجھے ملانا تھا، گھر کیوں بھجوا دیا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مس مورتی؟ کون مس مورتی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ سپر فیاض نے بری طرح چونک کر پوچھا۔ ناپال سے آئی ہوئی مہمان ہیں، ویسے وہ ہوٹل میں رہ رہی ہیں، میں نے سوچا کہ بیچاری خام خواہ ہوٹل کے بھاری اخراجات ادا کرتی رہیں گی، پھر وہ سیر و تفریح کی بھی بڑی شوقین ہیں، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اسے سلمہ بھابھی کے پاس بھیج دوں۔ سلمہ بھابھی اس سے مل کر بے حد خوش ہوگی، اور پھر وہ تمہیں کہہ بھی سکتی ہے کہ مورتی کو سیر و تفریح کراؤ، اور تم ہو کہ سلمہ بھابھی کو ہی بکواس کہہ رہے ہو، عمران نے کہا۔ ارے میرا یہ مطلب نہ تھا، ویسے مس مورتی ہے کون؟ اس کا حدود اربا؟ سپر فیاض کے لہجے میں پیدا ہونے والی چمک نمایاں تھی اور عمران مسکرا دیا۔ ناپال کی ملکہ حسن ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ورلڈ کی ملکہ حسن بھی منتخب ہو جائے گی، ویسے بڑی شوخ، ذہین، خوبصورت اور کھلی باتیں کرنے والی لڑکی ہے، سلمہ بھابھی ضرور اس سے مل کر خوش ہوں گی۔ عمران جان بوجھ کر آخر میں سلمہ بھابھی کی پخ لگا دیتا تھا۔ ارے چھوڑو، وہاں گھر میں بیچاری بور ہوگی، ہوٹل کے اخراجات کی فکر نہ کرو، اس میں جرت ہے کہ ہماری مہمان سے بل وصول کر سکے، اور سیر و تفریح بھی ہو جائے گی، بس ایک بات ہے کہ تم اپنی بھابھی سے کوئی بات نہ کرو گے۔ سپر فیاض عمران کی توقع کے عین مطابق پٹڑی پر جلد ہی چڑھ آیا۔ مورتی مسکرا رہی تھی۔ ارے وہ تو میں ہوٹل کے اخراجات کی وجہ سے کہہ رہا تھا، یار تم سے اب کوئی پردہ نہیں ہے، تم جانتے تو ہو کڑکی کا زمانہ ہے۔ سلیمان نے پچھلے 2 ماہ سے مجھے گزشتہ 2 سالوں کی تنخواہوں، اوور ٹائم، ٹی اے ڈی اے کی ادائیگی کا قانونی نوٹس دے رکھا ہے۔ ایسے حالات میں مہمان، اب ظاہر ہے تم سمجھدار ہو، تو تمہیں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ کا عہدہ جلیلہ تفویض کیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ ارے چھوڑو اس جلیلہ جمیلہ کو، مورتی کی بات کرو، کہاں ہے وہ اس وقت؟ سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا۔ میرے فلیٹ میں موجود ہے، لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر دوسرے کمرے میں بٹھایا ہے
تاکہ میرا بھرم نہ کھل جائے۔ نیپال کے شاہی خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا میں آ رہا ہوں، فیاض نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ آپ کے یہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کچھ بیوقوف سے لگتے ہیں، مورتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، بڑا شاطر اور تیز آدمی ہے، لیکن دل کا برا نہیں، بڑا مخلص دوست ہے۔ اب تم بیٹھو، میں تمہارے چیف باس کی اطلاع کی تصدیق کر لوں۔ عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، آپ تابات جا رہے ہیں؟ مورتی نے حیران ہو کر کہا۔ ارے نہیں، ابھی وہ تابوت بنا ہی نہیں جس میں مجھے ڈالا جائے۔ میرے کچھ اپنے ذرائع ہیں تصدیق کے جنہیں میں استعمال کروں گا۔ سپر فیاض سے لمبے چوڑے تعارف کی ضرورت نہیں، وہ اپنا تعارف خود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے سلیمان کو بلا کر اسے سپر فیاض کے بارے میں ہدایات دیں اور خود وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں یہی آئیڈیا تھا کہ وہ شوگران سیکرٹ سروس کے چیف سے بطور ایکس 2 اس اڈے کے بارے میں بات کرے گا تاکہ صحیح صورتحال سامنے آ سکے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر وکرم نے شوگران حکومت کو اطلاع دی ہوگی تو وہاں کی سیکرٹ سروس نے لازماً اس کی تصدیق کر لی ہوگی۔ چونکہ آج کل سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا، اس لیے سیکرٹ سروس کے سارے ممبران سوائے گپ شپ اور شہر میں تفریح کرنے کے اور کچھ نہ کرتے تھے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے انہوں نے ایک نیا معمول بنا لیا تھا کہ روزانہ سارے ممبران کسی ایک ممبر کی رہائش گاہ پر اکٹھے ہوتے اور پھر وہاں اس ممبر کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ ممبران کے لیے کیا پروگرام بناتا ہے۔ آج تنویر کی باری تھی، اس لیے صبح سے سارے ممبران تنویر کے فلیٹ پر اکٹھے ہو رہے تھے۔ سیکرٹ سروس کے باقی ممبر چھوٹے فلیٹوں میں رہتے تھے، لیکن تنویر نے گزشتہ 2 سالوں سے ایک رہائشی پلازا میں فلیٹ لے رکھا تھا۔ اس فلیٹ کے بڑے کمرے میں اس وقت آدھے سے زیادہ ممبر اکٹھے ہو چکے تھے۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور چوہان تو کافی پہلے آ گئے تھے، جبکہ صدیقی بعد میں آیا تھا، لیکن ابھی جولیا، نعمانی اور خاور نہیں پہنچے تھے، اور سب کو ان کا ہی انتظار تھا۔ یار پہلے یہ بتاؤ، ناشتے کے لیے کیا انتظام کیا ہے تم نے؟ چوہان نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ناشتہ 5 اسٹار ہوٹل سے آئے گا، بس جولیا اور باقی ممبر آ جائیں پھر فون کروں گا اور ناشتہ آ جائے گا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بات تو بتاؤ تنویر، کیا تم واقعی مس جولیا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تم نے آج تک سنجیدگی سے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ آخر ہم تمہارے ساتھی ہیں، اگر ایسی بات ہے تو ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے کیا سوج گئی ہے، خام خواہ بور نہ کرو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوچ لو تنویر، ایسا نہ ہو کہ تم بات ہی نہ کرو اور چڑیاں کھیت چگ جائیں، صفدر نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ چگ کر تو دیکھیں، میں گولی نہ مار دوں انہیں، تنویر نے بے اختیار غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کی اس بات سے پورا کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا اور تنویر بے اختیار شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی اور چوہان جو بیرونی دروازے کی طرف بیٹھا تھا اٹھ کر دروازہ کھولنے چل پڑا۔ اس نے دروازہ کھولا تو نعمانی اور جولیا اکٹھے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے بڑی دیر کر دی مس جولیا، تنویر نے بڑے لاڈ بھرے انداز میں شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ دیر کیسے تنویر، 8 بجے کا وقت تھا اور ابھی 8 بجنے میں 10 منٹ رہتے ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، بہرحال تشریف رکھیں۔ یہ خاور نہ جانے کہاں رہ گیا ہے، وہ آئے تو میں ناشتہ منگواؤں، تنویر نے قدرے جھمپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کی بوکھلاہٹ پر سارے ممبرز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسی لمحے کال بیل کی آواز ایک بار پھر گونجی اور چوہان ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس بار خاور ہی تھا۔ یار جلدی آؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں ناشتہ نہیں مل رہا، بھوک سے پیٹ میں چوہے بلیاں تو ایک طرف اونٹوں کا دنگل ہو رہا ہے، صدیقی نے اونچی آواز میں کہا، اور سارے ممبران کے کہکہوں سے حال گونج اٹھا۔ جولیا بھی ہنس دی۔ تو کیا رات کو کچھ نہیں کھایا تھا؟ جولیا نے ہنستے ہوئے صدیقی سے کہا۔ ڈٹ کر کھایا تھا مس جولیا، لیکن نہ جانے کیا بات ہے، میرا ہاضمہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیز، بلکہ یوں کہو کہ عمران بنتا جا رہا ہے، صدیقی نے کہا، اور کمرہ ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ عمران اگر ہماری محفل میں شریک ہوتا تو یقیناً لطف دوبالا ہو جاتا، صفدر نے مسکراتے ہوئے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو فون پر شاید ناشتے کا آرڈر دینے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ ارے چھوڑو، اس کا نام مت لو، خام خواہ موڈ آف ہو جاتا ہے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور سارے ممبر ایک بار پھر ہنس پڑے۔ جولیا بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے، غیر ملکی لڑکیاں آج کل اس کی مہمان بنی ہوئی ہیں،
خاور نے کہا تو باقی ممبرز کے ساتھ ساتھ جولیا بری طرح چونک پڑی۔ غیر ملکی لڑکیاں کیا مطلب؟ جولیا نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ کوئی ناپالی لڑکی ہے مورتی، وہ مہمان ہے۔ میں ادھر آنے کے لیے فلیٹ سے اتر کر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک مارکیٹ کے سامنے سلیمان نظر آ گیا۔ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ صرف ہفتے کے روز شاپنگ کرتا ہے، اس لیے آج خلاف معمول اس کے ہاتھ میں سامان والا تھیلا دیکھ کر میں چونک پڑا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کوئی انتہائی خوبصورت نوجوان اور بے باک لڑکی مورتی صبح سے عمران کے فلیٹ میں موجود ہے اور عمران نے خاص طور پر اس کی مہمان نوازی کے لیے آرڈر دیے ہیں، جس کی وجہ سے اسے فوری خریداری کرنی پڑ گئی ہے۔ سلیمان بتا رہا تھا کہ محترمہ مورتی کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ عمران کی صدیوں پرانی واقف بلکہ گہری دوست ہو۔ خاور نے نمک مرچ لگا کر پوری تفصیل سنا دی۔ ہوگی کوئی آوارہ گرد لڑکی، عمران کی تو یہ عادت ہے کہ ذرا خوبصورت لڑکی دیکھی اور پھسل پڑا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن جولیا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے چہرے پر خاصے غصے اور کشیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ جولیا سے جب رہا نہ گیا تو وہ اٹھ کر اس میز کی طرف بڑھ گئی جس پر فون رکھا ہوا تھا۔ رہنے دے مس جولیا، یہ عمران کا ذاتی معاملہ ہے، تنویر نے جولیا کو اور زیادہ غصہ دلانے کے لیے کہا۔ نہیں، اس قسم کی بد کرداری ذاتی معاملہ نہیں ہو سکتی۔ میں بحیثیت ڈپٹی چیف اس کی جواب طلبی کر سکتی ہوں، جولیا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو، عمران صاحب تو موجود نہیں ہیں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مترنم سی آواز سنائی دی۔ تم کون ہو اور عمران کے فلیٹ میں کیا کر رہی ہو؟ جولیا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میرا نام مورتی ہے اور میں عمران صاحب کی مہمان ہوں۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے بڑے مہذبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تو تم مہمان ہو عمران کی۔ یہ عمران خود کیوں بات نہیں کرتا؟ بلاؤ اسے فون پر، اسے کہو کہ جولیا سے بات کرے، جولیا نے انتہائی درست لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ عمران صاحب ابھی اٹھ کر کہیں گئے ہیں۔ اگر وہ میری موجودگی میں واپس آئے تو میں آپ کا پیغام دے دوں گی، لیکن آپ جس لہجے میں بات کر رہی ہیں اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کی افسر ہیں یا پھر بیگم، دوسری طرف سے مورتی نے کہا۔ شٹ اپ، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی آوارہ لڑکیوں کو جو مہمان کے نام پر ہر مرد کے گلے پڑ جاتی ہیں، جولیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے صفدر نے آگے بڑھ کر جولیا کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ ہیلو مس مورتی، میں عمران صاحب کا دوست صفدر بول رہا ہوں۔ آپ پلیز ان کے باورچی سلیمان سے میری بات کرا دیں۔ صفدر نے ہاتھ کے اشارے سے جولیا کو ایزی ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے بڑے خلیق سے لہجے میں کہا۔ جی میں نے بتایا تو ہے کہ وہ ابھی چند منٹ پہلے اٹھ کر کہیں گئے ہیں اور مجھے علم نہ ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ سلیمان کو البتہ میں بلا دیتی ہوں، مس مورتی نے کہا، اور چند لمحوں بعد ریسیور پر سلیمان کی آواز سنائی دی۔ میں سلیمان بول رہا ہوں صفدر صاحب۔ سلیمان کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ وہ ہمیشہ صفدر اور کیپٹن شکیل سے اس لہجے میں بات کرتا تھا کیونکہ وہ دونوں بڑے سنجیدہ رہتے تھے۔ سلیمان، عمران صاحب کہاں گئے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ جی میں تو کچھ سودا سلف لینے گیا تھا، میرے بعد گئے ہیں۔ مس مورتی بتا رہی ہیں کہ انہوں نے سپر فیاض کو فون کیا اور اسے فلیٹ میں بلا کر خود چلے گئے ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، صفدر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، جبکہ جولیا ابھی تک مسلسل ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ چھوڑیں مس جولیا، آپ جب عمران کو اچھی طرح جانتی ہیں تو پھر کیوں ایسی بات سوچتی ہیں؟ آئیے ناشتہ شروع کیجیے، ناشتہ آ گیا ہے، صفدر نے ریسیور رکھ کر جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ اس دوران ہوٹل سے ناشتہ آ چکا تھا اور تنویر اسے علیحدہ کمرے میں موجود ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ کر رہا تھا۔ نہیں، میں ایکس2 سے بات کروں گی اس سلسلے میں، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کا شاید بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر عمران کے فلیٹ میں جائے اور وہاں سے اس مورتی کو دھکے دے کر باہر نکال دے۔ اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی بن گئی تھی کہ وہ اب عمران کے ساتھ کسی لڑکی کے نام کو کسی بھی صورت میں برداشت نہ کر سکتی تھی۔ باس سے آپ کیا کہیں گی؟ صفدر نے کہا، لیکن جولیا نے کوئی جواب دینے کی بجائے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایکس2، دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ایکس2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں جناب، عمران کے فلیٹ میں کوئی ناپالی مورتی آئی ہوئی ہے اور عمران فلیٹ سے غائب ہے، جولیا نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ پھر ایکس2 کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ میرا مطلب ہے جناب، کہیں وہ عمران کے خلاف کسی سازش کے لیے نہ آئی ہو اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی چکر چلا دے، جولیا نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا تمہاری نظروں میں عمران بچہ ہے جس کی حفاظت کا کام اب ہمیں کرنا ہوگا؟
X2 ने उसे बुरी तरह झाड़ते हुए कहा। सॉरी सर, जूलिया ने कहा और फिर एक झटके से रिसीवर रख दिया। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं वापस फ्लैट जाऊंगी, जूलिया ने रिसीवर रख कर बुझे बुझे लहजे में कहा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। खावर के चेहरे पर शदीद पशेमानी के आसार नुमायां थे, क्योंकि उसकी इत्तला के बाद ही ये हंसता खेलता माहौल ख़राब हुआ था। मिस जूलिया, आप जा रही हैं, मेरी बात सुनें। अगर आपको अपने दूसरे साथियों के जज्बात का ख्याल नहीं है तो कम अज़ कम आप मेज़बान के जज्बात का तो ख्याल रखें। तनवीर ने उसी लम्हे दूसरे कमरे से निकलते हुए कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा, और जूलिया दरवाजे के करीब से एक झटके से मुड़ी। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद थी, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि मुस्कुराहट जबरी है। ओह, आई एम सॉरी तनवीर, वाकई मुझे ऐसा ना करना चाहिए था। आओ नाश्ता कर लें, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और तनवीर का चेहरा फरते मुसर्रत से बुरी तरह खिल उठा। उसके लिए शायद इतना ही काफ़ी था कि जूलिया ने उसकी बात मान ली थी। नाश्ते की मेज़ पर एक बार फिर हंसी मजाक शुरू हो गया, और इस तरह घुटन का शिकार हो जाने वाला माहौल एक बार फिर मुसर्रत भरे कहकहों और हंसी से पुर हो गया। अच्छा, अब नाश्ते के बाद क्या प्रोग्राम है तनवीर साहब? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने खुद कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, जैसा आप कहें वैसा ही प्रोग्राम बन जाएगा, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर प्रोग्राम पर ज़ोरों शोर से बहस होने लगी। कोई किसी जगह जाकर पिकनिक मनाने के हक़ में था, तो कोई यहीं बैठकर कार्ड्स खेलने के हक़ में था। अभी ये बहस जारी ही थी कि कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी और सब चौंक पड़े। इस वक्त कौन आ सकता है? तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम बैठो, मैं देखता हूँ, अगर कोई गैर मुतल्लिक आदमी हुआ तो मैं उसे आसानी से टाल दूंगा, चौहान ने कहा और तेज़ी से कमरे से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही चौहान की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। अरे इमरान साहब, आप आइए आइए, चौहान ने कहा और जूलिया का चेहरा तो खिल उठा, लेकिन तनवीर ने होंठ भींच लिए। वाह, बड़े मज़े हो रहे हैं, मुफ्तखोरों की मजलिस जमी हुई है, इमरान ने कमरे के दरवाजे में दाखिल होते ही कहा। देखो इमरान, अगर तुम आ ही गए हो तो फिर तमीज़ से बात करो, मैं अपने फ्लैट में कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं हूँ, तनवीर ने तेज़ लहजे में कहा। बदतमीज़ी को तुमने अपने साथ बिठाया हुआ है, लेकिन ये पार्टी आखिर किस खुशी में हो रही है? क्या तुम्हारा अकीका वगैरह हो रहा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। पहले तुम ये बताओ कि ये मूर्ति कौन है? जूलिया, जो अब तक खामोश बैठी हुई थी, यकलख्त फट सी पड़ी। मूर्ति? अरे वीनस कहो मिस जूलिया। वाह, मत पूछो, ऐसा नापाली हुस्न है कि बस देखने से ताल्लुक़ रखता है। मैं तो यहाँ आया इसलिए था कि तनवीर को चैलेंज कर सकूं। क्या वो देखो, इसे कहते हैं खूबसूरती। ये बेचारा खामखा सड़ी बुसी लड़कियों को खूबसूरत समझकर राल टपकाता रहता है, इमरान ने कहा। फिर वही बकवास, चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। तनवीर इमरान के इस फिक्रे से हत्थे से उखड़ गया। सुन लिया तुमने, सफदर और कैप्टन शकील बड़े सीनियर मेंबर बने फिरते हैं, आप सीक्रेट सर्विस के, ये इज़्ज़त है आपकी? इमरान ने अपनी बात सफदर और कैप्टन शकील पर उलटते हुए कहा। तनवीर, क्या तुम आम इखलाक भी छोड़ बैठे हो? इस तरह किसी घर आए हुए से बात की जाती है? जूलिया, जो इमरान पर गुस्सा निकाल रही थी, तनवीर की बात सुनकर उस पर चढ़ दौड़ी। जाहिर है उसे इमरान पर कितना ही गुस्सा सही, बहरहाल वो अपने सामने उसकी तौहीन तो किसी सूरत भी बर्दाश्त ना कर सकती थी। मिस जूलिया, आपने इमरान की बात नहीं सुनी? तनवीर जूलिया के इस तरह यकलख्त बदल जाने पर बेख्तियार गड़बड़ा गया। वो मैंने सुनी है, लेकिन तुम तो इस वक्त मेज़बान हो, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, आई एम सॉरी सॉरी इमरान, तनवीर ने फ़ौरन ही माजरत करते हुए कहा। जाहिर है अब वो जूलिया को तो नाराज़ ना कर सकता था। ओह, ऐसी कोई बात नहीं तनवीर, ये सफदर और कैप्टन शकील खामखा तुम पर सीनियर होने का रोब झाड़ते रहते हैं। हालांकि ये कैप्टन शकील तो बहुत बाद में सीक्रेट सर्विस में शामिल हुआ है, जबकि तुम तो पुराने खलीफा हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जाहिर है वो शरारत से कब बाज आ सकता था, इसलिए आखिरी फिक्रे में वो तनवीर पर एक और तंज कर गया। मैंने कब कहा है कि मैं सीनियर हूँ? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इस सीनियर जूनियर के चक्कर को छोड़ो, ये मूर्ति है कौन? जूलिया ने कहा। सुपर फयाज की मेहमान है, नेपाल में शायद सुपर फयाज का इससे तारुफ हुआ। फयाज ने डर के मारे अपने घर का पता बताया नहीं, मेरे फ्लैट का पता बता दिया। चुनाचे मोहतरमा सुबह ही सुबह आवारिद हुई।
خواہ میرا ناشتہ بھی ضائع ہوا۔ اب ظاہر ہے کوئی مہمان آ جائے تو تنویر کی طرح اسے گیٹ آؤٹ تو نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ میں نے اپنا ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیا اور پھر میں نے سپر فیاض کو اس کی آمد کی اطلاع دی۔ وہ چونکہ خواہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے میں تو اٹھ کر فلیٹ سے ہی چلا گیا۔ تم جانتی تو ہو غیر مردوں سے اس طرح بے تکلف ہو جانے والی لڑکیوں سے میں کتنا الرجک ہوں، لیکن میرے لیے ایک اور مسئلہ بن گیا۔ جلدی میں جیب میں بٹوا رکھا ہی نہ تھا اور مفت میں مجھے ناشتہ کوئی کرانے سے رہا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے یار تنویر کے فلیٹ پر چلتے ہیں۔ وہ بڑا مہمان نواز آدمی ہے، ضرور تگڑا سا ناشتہ کرائے گا، لیکن بہرحال ٹھیک ہے۔ سچ بات ہے کہ آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اسے ہر جگہ کھانے کی آفر ہوتی ہے، لیکن بھوکے کو کوئی مڑ کر بھی نہیں پوچھتا، عمران نے کہا، اور اس کا منہ اس طرح لٹک گیا جیسے وہ واقعی صدیوں سے بھوکا ہو۔ ناشتہ منگواؤ تنویر، فوراً تمہیں اب تک منگوا لینا چاہیے تھا۔ جولیا تنویر پر الٹ پڑی، اس کا چہرہ اب غصے کی بجائے مسرت سے چمک رہا تھا، جیسے اسے عمران کے اس اعلیٰ کردار پر بے حد مسرت ہو رہی ہو، جبکہ باقی ساتھی ہونٹ بینچے اپنی مسکراہٹوں کو روکنے کی شدید جدوجہد کر رہے تھے، کیونکہ وہ عمران کی نس نس سے واقف تھے۔ رہنے دو مس جولیا، کوئی بات نہیں، میں اب چلتا ہوں، میں نے خواہ آپ کی اچھی خاصی محفل کو ڈسٹرب کر دیا۔ عمران نے بڑے افسردہ سے لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھنے لگا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، پہلے ناشتہ کرو گے پھر کوئی اور بات ہوگی، جولیا نے مصنوعی غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور عمران اس طرح بیٹھ گیا جیسے واقعی صرف حکم کی تعمیل کے لیے بیٹھ رہا ہو۔ تنویر کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے، لیکن بہرحال اسے ناشتے کا آرڈر تو دینا ہی تھا، اس لیے وہ ریسیور اٹھا کر ہوٹل والوں کو آرڈر دینے لگا۔ لیکن عمران صاحب، سلیمان تو اس مس مورتی کے لیے شاپنگ کرتا پھر رہا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کی مہمان تھی۔ خاور سے نہ رہا گیا تو بول ہی پڑا، اور جولیا خاور کی بات سن کر یکلخت چونک پڑی، جیسے اس بات کا تو اسے خیال ہی نہ رہا ہو۔ بس اب کیا کروں، یہ سارے باورچی ایسے ہی ہوتے ہیں، ذرا سا بہانہ ملے تو خرچہ کرنے چل پڑتے ہیں۔ اس نے یہی سمجھا کہ شاید مورتی میری مہمان ہے، اس لیے وہ چل پڑا ہوگا شاپنگ کرنے، عمران نے کہا، اور جولیا کا چہرہ ایک بار پھر نارمل ہو گیا۔ اتنی دیر میں عمران کا ناشتہ آ گیا۔ ناشتہ خاصا ہیوی تھا، لیکن عمران تو پہلے ہی بھرپور ناشتہ کر چکا تھا، اس لیے ظاہر ہے ڈبل ناشتہ تو وہ کر نہیں سکتا تھا، لیکن اب اگر وہ ناشتے سے انکار کر دیتا تو لازماً تنویر اور جولیا دونوں ہی پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے۔ میں اکیلا ناشتہ نہیں کروں گا کہ تم سب منہ دیکھتے رہو اور میں ناشتہ کرتا رہوں، اس لیے یا تو سب کے لیے ناشتہ آئے گا یا پھر میں بھی نہیں کروں گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم تو ابھی ناشتہ کر چکے ہیں، تم نے نہیں کیا، اس لیے تم کرو، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ چلو ایک اور صورت ہے کہ اس ایک ناشتے کو ہم سب مل کر کرتے ہیں، تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تو درویش منش آدمی ہوں، ایک آدھے انڈے سے میرا گزارا ہو جاتا ہے، اب میں تم لوگوں کی طرح بھاری تنخواہیں تو نہیں لیتا کہ ایسے شاندار ناشتہ کرنے کی عادت ڈالوں۔ چلو شروع ہو جاؤ، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ایک ایک سلائس سب میں خود ہی بانٹ دیا، ایک انڈا خود کھایا اور باقی زبردستی دوسروں کو کھلا دیے۔ اگر تمہیں بھوک نہیں تھی تو پھر خرچہ کیوں کرایا؟ تنویر نے لال پیلے ہوتے ہوئے کہا۔ کتنا بل آیا ہے تمہارا سب کو ناشتہ کرانے میں؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ 5 اسٹار ہوٹل سے منگوایا ہے، کسی ایرا غیرا ہوٹل سے نہیں، پوچھ ایسے رہے ہو جیسے ابھی بل ادا کر دو گے۔ تنویر کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ تم ناشتے کی بات کر رہے ہو، میں تم سب کے ڈنر کا بل بھی ادا کر سکتا ہوں، بولو بھر دوں؟ عمران نے چیلنج کرنے والے لہجے میں کہا۔ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، بھر دو، مجھے معلوم ہے کہ تم نے سپر فیاض کو کہنا ہے، تمہارے پلے کیا ہے؟ تنویر نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ سپر فیاض کو کیوں کہوں گا میں، یہ تاوان تمہارے اس چوہے باس پر کیوں نہ ڈالوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس؟ اوہ کبھی نہیں، وہ تو زندگی بھر یہ بل ادا نہ کرے گا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر دیکھو کیسے نہیں مانتا، اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو پھر میں بھی کل اس کی بات ماننے سے انکار کر دوں گا، پھر ہاتھ جوڑتا پھرے گا میرے پیچھے، عمران نے بڑے فاخرانہ انداز میں کہا۔ باس اور ہاتھ جوڑتا پھرے تمہارے پیچھے؟ کبھی شکل دیکھی ہے اپنی؟ یہ تم ہی ہو جو 4 ٹکوں کی خاطر اس کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہو، جولیا نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی عجیب فطرت کی مالکہ تھی، چیف باس کی بے عزتی کسی صورت بھی برداشت نہ کرتی تھی، چاہے ایسا کرنے والا عمران ہی کیوں نہ ہو، اور عمران کی بے عزتی بھی اس سے برداشت نہ ہوتی تھی، چاہے وہ X2 ہی کیوں نہ ہو۔
اچھا یہ بات ہے، تو پھر دیکھو کہ کون کس کے پیچھے دم ہلاتا ہے، عمران نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا اور اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ رہنے دیجیے عمران صاحب، خواہ شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ؟ ویسے مجھے یقین ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل کا مینیجر تو کیا مالک بھی آپ کا نام سن کر بل چھوڑ دے گا، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں صفدر، یہ میری انا کا مسئلہ ہے اور تم جانتے ہو کہ مجھ میں چنگیزی خون دوڑ رہا ہے، میں تو صرف ملک کی خاطر دھکے کھاتا پھرتا ہوں، ورنہ ایکس2 جیسے کئی خرید کر مار ڈالوں، عمران نے پہلے سے زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ بس بس، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مس جولیا، آپ اسے کیوں منع کر رہی ہیں؟ اور یہ باس سے جھاڑ کھائے گا تو دم دبا کر اور منہ لٹکا کر بیٹھ جائے گا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ عمران چیف باس سے جھاڑ کھائے، اس طرح اس کی نفسیاتی تسکین ہو جانی تھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایکس2، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایکس2 کی مخصوص آواز ابھری۔ میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، کیوں فون کیا ہے؟ ایکس2 کا لہجہ پہلے سے زیادہ سرد ہو گیا۔ کیا آپ میری خاطر ہوٹل 5 اسٹار کا ناشتے اور ڈنر کا بل ادا کر سکتے ہیں؟ میرا اور تنویر کا چیلنج ہو گیا ہے، عمران جھجکتے ہوئے لہجے میں بولا، اور اسے جھجکتا دیکھ کر تنویر اور جولیا کا چہرہ کھل اٹھا، جبکہ باقی سارے ممبروں کے چہروں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ سوری، میں ایسے فضول چیلنجوں کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں، تم اس وقت فون کہاں سے کر رہے ہو؟ ایکس2 نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تنویر کے فلیٹ سے، اس وقت سارے ممبر یہاں موجود ہیں اور میری بے عزتی ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ کو اتنا خیال بھی نہیں آتا؟ کیا فرق پڑتا ہے اگر حکومت کے خزانے سے 8-10 ہزار روپے ہماری خاطر خرچ ہو جائیں؟ عمران نے کہا۔ تم سیکرٹ سروس کے ممبر نہیں ہو، اس لیے تم پر تو ویسے بھی کوئی سرکاری پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا، اور جہاں تک دوسرے ممبروں کا تعلق ہے، انہیں تنخواہ کے علاوہ ہر قسم کی سہولیات پہلے سے ملتی ہیں، اور عزت اور بے عزتی کا مسئلہ صرف اپنے تک محدود رکھا کرو۔ مجھے کسی کی اس ٹائپ کی عزت بے عزتی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ میں نے شرپا کے سلسلے میں جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا، تم نے وہ کیا ہے یا نہیں؟ ایکس2 کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ ایک صورت میں وہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ معاوضہ دگنا دیں، ورنہ میں کام نہیں کروں گا، عمران نے بھی صاف جواب دے دیا۔ تمہیں پہلے ہی تمہارے کام سے زیادہ معاوضہ دیا جاتا ہے، عوام اس لیے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس ادا نہیں کرتے کہ اسے اس طرح لوٹایا جائے۔ بولو، کام کرنا ہے یا میں کسی اور کے ذمہ لگاؤں؟ ایکس2 نے اسے بری طرح جھاڑتے ہوئے کہا۔ جی، کرنا تو بہرحال پڑے گا، لیکن دیکھیں جناب، اس قدر سختی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ بہرحال ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، عمران نے بری طرح مایوسانہ لہجے میں کہا، اور تنویر کا چہرہ عمران کو اس طرح شکست خوردہ دیکھ کر گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ زیادہ منہ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے آدمیوں سے سخت نفرت ہے جو معمولی بات پر اس طرح مایوس ہو جاتے ہیں۔ تمہارا پچھلے کیس کا بونس ابھی تک ڈیو ہے، اس لیے بل ادا ہو جائے گا، اوکے؟ ایکس2 نے اس بار نرم لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ تمہارا باس کیسے نہیں ادا کرے گا بل، آخر اسے شکست ماننی پڑی نا، عمران نے بری طرح خوش ہوتے ہوئے کہا، اور سب کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ کیا مطلب، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تمہارے سامنے ہی تو اس نے کہا ہے کہ بل ادا ہو جائے گا، عمران نے بڑے حیرت بھرے انداز میں ان سب کے ہنستے ہوئے چہرے دیکھ کر کہا۔ ہم نے یہ بھی سن لیا ہے کہ بل تمہارے کسی بونس سے ادا ہوگا، اس بار خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ یا اللہ، تو نے ان لوگوں کو اتنے بڑے کان کیوں دے دیے ہیں؟ یہ تو ہر بات سن لیتے ہیں، عمران نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور کمرہ ایک بار پھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ یہ شرپا والا کون سا کام ہے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ارے ہاں، یاد آیا، بڑا ایڈونچر سا مشن ہے، تابات کے اس علاقے میں جانا ہے جو نیپال کی سرحدوں کے قریب ہے۔ وہاں شرپا قبائل رہتے ہیں، بڑے عجیب و غریب رواج ہیں ان کے۔ وہاں ایک عورت کو اتنی آزادی ہے کہ ایک خاوند کی موجودگی میں دوسرا خاوند کر سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو شاید اسی طرح کسی کو مجھ پر رحم آ جائے، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، اب تم اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنے لگے ہو، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ میں تو شرپا قبائل کا رواج بتا رہا ہوں۔ میں نے بڑا چکر دے کر تمہارے چیف کو منوایا ہے کہ اگر اس مشن پر ٹیم بھیجنی ہی پڑے تو اس میں جولیا کو شامل نہ کرنا، کیونکہ اگر میرا سکوپ بن بھی گیا تو اس نے راہ روک دینی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں ہر صورت میں ساتھ جاؤں گی، سمجھے؟ ہر صورت میں، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔
اب میں سمجھا کہ یہ ناپالی لڑکی مورتی کیوں عمران کے فلیٹ میں آئی ہے۔ شرپا ناپال کی سرحدوں کے پاس رہتے ہیں۔ میں نے ان کے متعلق کافی کچھ پڑھا ہوا ہے۔ ویسے مس جولیا، آپ بے فکر رہیں۔ شرپا قبائل میں یہ رواج ضرور ہے کہ ایک عورت ایک خاوند کی موجودگی میں دوسرا خاوند کر لیتی ہے، لیکن شرپا قبائل آپس میں شادیاں کرتے ہیں، غیروں سے نہیں۔ اور جولیا صفدر کے اس فکرے پر کہ آپ بے فکر رہیں بری طرح جھینپ سی گئی۔ مجھے کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ میری طرف سے یہ 10 خاوندوں والی عورت سے شادی کر لے۔ بڑا بنا پھرتا ہے غیرت مند، جولیا نے جھینپتے ہوئے انداز میں کہا۔ سن لیا تنویر، اس لیے تو کہتا ہوں کہ غیرت اچھی چیز ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے تنویر سے کہا۔ پھر وہی بکواس، تنویر نے غصے کی بجائے قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ لا حول ولا قوت، یہ زمانہ آ گیا ہے کہ غیرت بھی اب بکواس بن گئی ہے۔ بہرحال مس جولیا، آپ تو وہاں جا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ شرپا قبائل سفید فام عورتوں کو پکا کر کھانے کا بھی تکلف نہیں کرتے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں مس جولیا، ایسی کوئی بات نہیں، شرپا قبائل آدم خور نہیں ہیں، وہ تو بیچارے بے حد سیدھے سادے محنت کش لوگ ہیں۔ ویسے ایک بات ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کسی اجنبی کی موجودگی پسند نہیں کرتے، صفدر نے فوراً کہا۔ پہلے یہ تو پتہ چلے کہ چکر کیا ہے، ہم خام خواہ کی بحث میں الجھ گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ چکر کیا ہونا ہے کیپٹن شکیل، یہ تو مقدر کی بات ہے، رشتے تو آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شرپا قبائل میں کوئی ایسا رشتہ میرے انتظار میں بیٹھا بوڑھا ہو رہا ہو جو میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہو۔ بہرحال ناشتے کا شکریہ، اب تک تو یقیناً وہ سپر فیاض اپنی مہمان کو لے گیا ہوگا، اس لیے اجازت، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس بار تنویر نے ریسیور اٹھا لیا۔ تنویر اسپیکنگ، تنویر نے کہا۔ ایکس 2 اسپیکنگ، کیا عمران ابھی تک تمہارے فلیٹ میں ہے؟ ایکس 2 نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، تنویر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ جی فرمائیے، عمران نے ریسیور لیتے ہی بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران، شوگران سے ضروری کال آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی ایسے شواہد ملے ہیں کہ وہاں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، لیکن وہ اس معاملے میں واضح نہیں ہیں، اور ساتھ ہی وہ شرپا قبائلیوں کو سیاسی وجوہ کی بنا پر ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس طرح سارا تابعات ان کے خلاف مذہبی بنیادوں پر اٹھ کھڑا ہوگا اور کافرستان والوں کو موقع مل جائے گا۔ اس لیے انہوں نے بھی باقاعدہ درخواست کی ہے کہ اگر ہم اس سلسلے میں کوئی کام کریں تو وہ مشکور ہوں گے۔ ایکس 2 نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا مطلب ہے میرے لیے چیک کا سکوپ بن گیا ہے، ویری گڈ، عمران نے بے طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جولیا کو فون دو، وہ بھی یقیناً وہیں ہوگی۔ ایکس 2 نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے دوسری بات کر دی، اور جولیا نے اپنا نام سنتے ہی جلدی سے عمران کے ہاتھوں سے ریسیور جھپٹ لیا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جولیا، تم سب ممبرز کو الرٹ کر، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے تابعات میں مشن پر ٹیم بھیجنی پڑے، ایکس 2 نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، جولیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران صاحب، ممبرز کی موجودگی کی وجہ سے میں کھل کر بات نہ کر سکا تھا، شوگران والوں کی طرف سے انتہائی اہم اطلاع ملی ہے۔ آپریشن روم میں عمران کے داخل ہوتے ہی بلیک زیرو نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہی اطلاع ملی ہوگی کہ اگر یہ اڈا ہے تو ناپال کی بجائے پاک ایشیا کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ ہاں، اطلاع تو یہی ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ان کے سیکرٹ سروس کے چیف نے تو مجھ سے بات کی ہے، بلیک زیرو نے بے حد حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں وکرم کی بات سنتے ہی صورتحال سمجھ گیا تھا، اس لیے تو میں نے اس سے حامی بھر لی تھی، کیونکہ 50 فٹ لمبے راکٹ لانچروں پر جو راکٹ لوڈ کر کر فائر کیے جاتے ہیں ان کی رینج بے حد وسیع ہوتی ہے، اور ناپال تو بالکل قریب ہے، اس کے لیے اتنے بڑے لانچر فٹ کرنا سراسر حماقت ہے، اور پھر روسیا اور کافرستان والے صرف ناپال جیسے کمزور اور چھوٹے ملک کے لیے اتنی بڑی درد سری مول کہاں لیتے ہیں؟ اس کے علاوہ ان کا رخ مغرب کی طرف ہے، تو مغرب کی طرف نپال اور کافرستان کا بلائی حصہ کراس کرتے ہوئے پاک ایشیا کا وہ حصہ ٹارگٹ میں آتا ہے جہاں پاک ایشیا کی ایٹامک لیبارٹری ہے، اور جسے تباہ کرنے کے لیے یہ لوگ اب تک ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر شوگران سے تصدیق کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔
شوگران والوں سے بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ بہرحال تابات کا علاقہ شوگران کی حدود میں ہے اور وہاں ہمارا کوئی پراسرار مشن شوگران اور پاک ایشیا کے درمیان پیچیدگیاں اور الجھنیں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اب وہ لوگ اس بارے میں مطمئن رہیں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اڈا شوگران کے خلاف استعمال ہونے کے لیے بنایا جا رہا ہو۔ ایسی صورت میں تو شوگران کو خود حرکت میں آنا چاہیے تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ذرا دنیا کا نقشہ اٹھا لاؤ، ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو اٹھ کر لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نقشہ لے آیا اور اس نے اسے میز پر بچھا دیا۔ عمران اس نقشے پر جھک گیا، اس نے میز پر موجود سرخ پینسل اٹھا لی۔ یہ دیکھو، یہ ہے تابات کی وہ پٹی جو نیپال کی سرحد کے قریب ہے، جہاں یہ جنگلات واقع ہیں، عمران نے پینسل سے نشان لگاتے ہوئے کہا۔ اب دیکھو، شوگران کا دارالحکومت یانگ یہاں سے کس قدر فاصلے پر ہے، عمران نے یانگ کے گرد دائرہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو بہت طویل فاصلہ ہے، پورا شوگران کراس ہوتا ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور تم جانتے ہو کہ ایسے خفیہ اڈوں کا مقصد زیادہ سے زیادہ کوئی خاص ٹارگٹ تباہ کرنا ہوتا ہے، اور شوگران کے اہم ترین دفاعی ٹارگٹ یانگ کے ارد گرد کے علاقے کے اس سارے درمیانی حصے میں کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہو سکتا۔ اور 50 فٹ لمبے لانچر تو ایک طرف، 100 فٹ لمبے لانچر سے جو راکٹ فائر ہو وہ یانگ تک پہنچنا تو ایک طرف، شوگران کے کسی اہم ترین دفاعی علاقے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب آؤ اس طرف، پاک ایشیا اور نیپال دونوں جنگلات سے مغرب کی طرف ہیں۔ نیپال بالکل ہی چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کے بعد کافرستان کا تھوڑا سا علاقہ آتا ہے اور پھر پاک ایشیا آ جاتا ہے۔ اب دیکھو، میں لائن لگاتا ہوں کہ اگر ان جنگلات میں موجود کسی اڈے سے انتہائی دور مار راکٹ فائر کیا جائے تو اس کا ٹارگٹ پاک ایشیا کا کون سا علاقہ بن سکتا ہے؟ یہ دیکھو، عمران نے نقشے پر باقاعدہ لائن لگاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو بالکل ایٹامک لیبارٹری کا علاقہ بنتا ہے، بلیک زیرو نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اب دیکھو، اگر اس اینگل کو تھوڑا سا بدل دو تو پھر یہ راکٹ کافرستان کے علاقے میں گرتے ہیں، اور کافرستانی روس سیاحیوں سے مل کر اس لیے تو اڈا نہیں بنا رہے ہوں گے کہ اپنے ہی ملک کو ٹارگٹ بنائیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے 100% درست آئیڈیا لگایا ہے، یہ اڈا ہر صورت میں پاک ایشیا کی ایٹامک لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، بلیک زیرو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب دیکھو ان کی منصوبہ بندی، اگر یہ اڈا کافرستان میں بنتا تو لازماً ہمارے ایجنٹ اس کی بو سونگھ لیتے، پھر اڈا تباہ کر دیا جاتا۔ نیپال میں ویسے ہی نہیں بنایا جا سکتا تھا کیونکہ نیپال کے ہمارے ساتھ انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں۔ شوگران کے کسی اور علاقے میں اسے تعمیر نہ کیا جا سکتا تھا کیونکہ ظاہر ہے شوگران ایسے اڈے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ علاقہ شوگران کی حدود میں شامل ہونے کے باوجود مقامی مذہبی رواجات کی بنا پر عملی طور پر شوگران کے کنٹرول سے باہر ہے۔ شرپا قبائل کسی اجنبی کی موجودگی سوائے مذہبی پیشواؤں کے اپنے علاقے میں برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اگر جنگل کے اندر کوئی خفیہ اڈا بنایا جائے تو لازماً یہ خفیہ رہے گا، اور پاک ایشیا کے ایجنٹوں کی یہاں موجودگی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اب تم خود سوچو کہ یہ اڈا کس قدر محفوظ ہے۔ یہاں سے اگر راکٹ فائر کر کے پاک ایشیا کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے تو پاک ایشیا کس پر الزام لگائے گا؟ شوگران پر یا نیپال پر؟ اب یہ تو شاید قدرت پاک ایشیا پر مہربان ہے کہ اس اڈے کی سنگن جب وکرم کو ملی تو اس کے مخبروں نے اس کے بارے میں جو اطلاعات دیں، اس پر وکرم یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ روسیاہی اور کافرستانی نیپال کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور چونکہ میں اس کا آئیڈیل ہوں اس لیے اس نے میری طرف رخ کیا۔ اس طرح ہمیں اس کی اطلاع بھی مل گئی، ورنہ تو یقیناً اس خوفناک سازش سے ہم مکمل طور پر بے خبر رہتے، عمران نے کہا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا، ورنہ وہ لوگ اس اڈے کو کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ہے کہ آخر اتنا بڑا سائنسی اور دفاعی اڈا بنانے کے لیے تو بھاری مشینری وہاں پہنچی ہوگی اور انڈر گراؤنڈ تعمیرات بھی ہوئی ہوں گی، پھر شوگران والوں کو اس کی اطلاع کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ ان کا کہنا یہی ہے کہ جب نیپال سے اس کی انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے سیٹلائٹ سے اسے چیک کرایا لیکن کسی اڈے کی موجودگی کی شہادت نہ ملی، لیکن پھر مبہم سے اشارات ضرور ملے ہیں کہ ایسا امکان ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تم نے نقشہ غور سے نہیں دیکھا، کافرستان کا بھی کافی علاقہ تابات کی اس سرحد سے ملتا ہے، اور یہ جنگلات نیپال کے ساتھ ساتھ کچھ کافرستان کے علاقے میں بھی جاتے ہیں۔
اس لیے یقیناً اس اڈے کی تعمیر کے لیے ساری مشینری وغیرہ کافرستان سے ان جنگلات میں پہنچائی گئی ہوگی۔ شرپا قبائل کا تو رواجی طور پر داخلہ ان جنگلات میں ممنوع ہے۔ صرف سال میں ایک بار کٹائی کے لیے لوگوں کو وہاں لے جایا جاتا ہے، اور وہ بھی صرف چند دنوں کے لیے، اور وہ بھی شرپا قبائل کے ان لوگوں کو جو وہاں بے حد حقیر سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن ان شرپا قبائل کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، ایک چیف وہ ہوتا ہے جو صرف قبائلی علاقوں میں نظم و نسق قائم رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک اور چیف ہوتا ہے جو جنگلات کا محافظ ہوتا ہے، اسے ناوا شنگو کہتے ہیں، اور بعض اوقات ناوا شنگو بیک وقت جنگل اور شرپا قبائل دونوں کا چیف ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ روسیا اور کافرستان کی اس سازش میں کسی ناوا شنگو کا ہاتھ ضرور ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی طرح بھی اس جنگل میں یہ اڈا تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ صرف شنگو ہوتا، یعنی جنگل کا محافظ، تو پھر سال کے بعد جب گاؤں کا محافظ ناوا لوگوں کو کٹائی کے لیے وہاں لے جاتا تو لازماً یہ اڈا ٹریس ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ کافرستانیوں نے اصل ناوا شنگو کو ختم کر کے اس کی جگہ میک اپ میں اپنا آدمی تعینات کر دیا ہو، اس طرح ان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیا، اگر ایسی بات ہے عمران صاحب، تو پھر تو ٹیم کی وہاں موجودگی کا ان لوگوں کو فوراً علم ہو جائے گا، اور ٹیم کے لیے کام کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ بلیک زیرو نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، ہاں میں نے ان مشکلات پر غور کیا ہے۔ میرے ذہن میں دو تجویزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم پہلے تابات جائیں اور وہاں مذہبی پیشواؤں اور لاماؤں کا بھیس بدل کر شرپا قبائل میں جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاما جنگل میں سرے سے داخل ہی نہیں ہوتے۔ عمران نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد آپ شرپا قبائل کے چند آدمی اغوا کر کے ان کا روپ دھار لیں۔ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، اس طرح وہ لاما اچانک غائب ہو جائیں اور شرپا قبائل میں اتنے لاماؤں کے اچانک غائب ہو جانے سے تہلکہ مچ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا بھی ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ شرپا تو سرے سے جنگل میں جاتے ہی نہیں، جنگل میں کٹائی کے لیے صرف کھمبا جاتے ہیں، جنہیں یہ شرپا انتہائی حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کھمبا کا روپ دھار لیں تو پھر بھی ہم مخصوص وقت میں ہی جا سکتے ہیں، اور چونکہ ابھی حال ہی میں کٹائی ہو چکی ہے، اس لیے مزید ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک یہ لوگ اڈے کو مکمل کر کے اس سے کام بھی لے چکے ہوں گے۔ عمران نے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ نے دوسری تجویز نہیں بتائی۔ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دوسری تجویز یہ ہے کہ ہم ایک جہاز میں اڑتے ہوئے وہاں جہاز کی خرابی ظاہر کر کے کریش لینڈنگ کریں۔ اول تو یہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے، کیونکہ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے۔ کریش لینڈنگ کا مطلب صریحاً موت ہے، اور اگر کریش لینڈنگ ہو جائے اور ہم مجبوراً وہاں شرپا قبائل کے پاس پناہ لے لیں، کیونکہ شرپا قبائل کسی مجبوری کی بنا پر آئے ہوئے اجنبیوں کی خاص خدمت کرتے ہیں، تو اڈے والوں کو یقیناً علم ہو جائے گا، اور پھر ناوا شنگو ان کا آدمی ہونے کی وجہ سے ہمیں جنگل سے باہر ہی ختم کرنے یا روکنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح مسئلہ اور الجھ جائے گا۔ عمران نے کہا، یہ کریش لینڈنگ والی بات تو ناممکن ہے عمران صاحب، اس طرح تو پوری ٹیم ہی موت کا شکار ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ناپال کے راستے براہ راست ان جنگلوں میں داخل ہو جائیں، اس طرح شرپا قبائل والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ براہ راست ان جنگلوں میں پہنچ جائیں گے۔ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، یہ جنگل بے حد وسیع، گھنے اور خوفناک ہیں، اور شرپا قبائل جن جنگلات سے لکڑی کاٹتے ہیں وہ جنگلات شرپا قبائل کی آبادی کی طرف واقع ہیں۔ ناپال کی طرف جنگلات میں عمارتی لکڑی نہیں ہوتی، اس لیے اگر ہم ناپال کی طرف سے داخل ہوں تو ہمیں وسیع اور خطرناک جنگلوں کو عبور کر کے ان عمارتی لکڑی والے جنگلوں تک پہنچنے میں مہینوں لگ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ہم وہاں تک پہنچ ہی نہ پائیں، اور راستے میں ہی انتہائی خوفناک درندوں کا شکار بن جائیں۔ عمارتی لکڑی والے جنگلوں میں درندے اول تو ہوتے ہی نہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جبکہ دوسرے جنگلوں میں ان کی اس قدر کثرت ہوتی ہے کہ لازماً ہمیں بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کر جانا پڑے گا، اس لیے ہمیں جانا تو لازماً شرپا قبائل کی طرف سے ہوگا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو پھر آپ خود ہی کوئی تجویز سوچے، میری تو عقل کام نہیں کرتی۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو تمہارا مطلب ہے کہ پہلے تمہاری عقل کام کرتی تھی، اب کام کرنا چھوڑ گئی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ میں ذرا لائبریری میں بیٹھ کر ان شرپا قبائل کے متعلق تفصیل سے پڑھ لوں، شاید کوئی اچھی صورت نکل آئے۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔
عمران تقریباً 1 گھنٹے تک لائبریری میں موجود تھا۔ وہ مواد پڑھتا رہا جس میں شرپا قبائل کے متعلق تفصیلات دی گئی تھیں، اور پھر وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ بات بنی؟ بلیک زیرو نے عمران کے دوبارہ آپریشن روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اگر بات بن جاتی تو صحرا نہ بندھا ہوا ہوتا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ایک پیالی چائے اگر مل جائے تو میں ضرور بات بنا لوں گا۔ سنا ہے آج کل چائے پر بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ہنستا ہوا اٹھا اور چائے بنانے کے لیے ایک طرف بنے ہوئے کچن کی طرف چلا گیا۔ عمران نے آنکھیں بند کر لیں اور کرسی کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ یہ لیجئے چائے، بلیک زیرو نے پیالی عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا کر آنکھیں کھول دیں۔ بلیک زیرو اپنے لیے بھی چائے لے آیا تھا۔ وہ پیالی لیے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک ہی صورت سمجھ میں آتی ہے، وہی کریش لینڈنگ والی۔ میں نے تفصیلی نقشہ دیکھا ہے۔ شرپا قبائل جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک ایسی وادی موجود ہے جہاں ایسا رسک لیا جا سکتا ہے، کیونکہ شرپا قبائل اور اس ناوا شنگو کی مکمل تسلی صرف اسی طرح ممکن ہو سکتی ہے۔ عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، لیکن میرے خیال میں دنیا کا کوئی بھی پائلٹ اس پر تیار نہ ہوگا۔ بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میں موجود ہوں ہر قسم کے خطرات مول لینے کے لیے، بس ذرا میرا چیک بھاری بنا دینا، اتنا کہ کم از کم میں سلیمان کی 1 ماہ کی تنخواہ تو دے سکوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ لیکن عمران صاحب، وہ علاقہ کسی بھی طرح مسافر جہازوں کا روٹ نہیں ہے، پھر اس علاقے میں جہاز کیسے جا سکتا ہے؟ اس طرح تو سارا معاملہ ہی مشکوک ہو جائے گا۔ بلیک زیرو نے کہا، مسافر جہاز تو نہیں جا سکتا، لیکن بین الاقوامی جغرافیائی سروے کرنے والوں کا مخصوص جہاز تو جا سکتا ہے، اور ہماری ٹیم ویسے بھی بین الاقوامی تو بن ہی جائے گی جب جولیا، جوزف اور جوانا بھی اس میں شامل ہوں گے، اور پھر حکومت شوگران کی طرف سے مخصوص اجازت نامہ بھی موجود ہوگا۔ عمران نے کہا، سوچ لیجئے۔ بلیک زیرو شاید ذہنی طور پر ابھی تک اس کے لیے تیار نہ ہو سکا تھا۔ چائے ختم ہو گئی، اس لیے اب مزید تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ اوکے، تم ٹیم کو الرٹ کر دو، میں کاغذات کے ساتھ ساتھ ایسے جہاز کا بھی بندوبست کر لوں اور باقی تیاریاں بھی مکمل کر لوں، پھر روانگی کا وقت دے دوں گا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا پوری ٹیم ساتھ جائے گی؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، زیادہ ایشیائی ہوئے تو معاملہ مشکوک ہو سکتا ہے، اس لیے صرف کیپٹن شکیل، جولیا، تنویر اور صفدر کو ساتھ لے جاؤں گا۔ جوزف اور جوانا کے ساتھ ساتھ مورتی بھی ساتھ ہوگی۔ اس طرح واقعی ایک بین الاقوامی ٹیم تشکیل پا جائے گی، عمران نے کہا۔ اس مورتی کو ساتھ لے جانے کا مقصد؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ مورتی کو شرپا قبائل کی مخصوص زبان بھی آتی ہے، اور وہ ان لوگوں کے متعلق ہم سب سے زیادہ جانتی ہے۔ میں اس سے یہ زبان بھی سیکھ لوں گا، اور پھر جولیا کو سیٹ رکھنے کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا عمران صاحب کہ اس مشن پر آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، جولیا کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ باقی ممبروں کے ساتھ مل کر کوئی مسئلہ ہوا تو آسانی سے سنبھال لے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، اس مشن میں وقت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ کافی طویل عرصہ لگ جائے۔ اس صورت میں ہم دونوں کی دارالحکومت میں غیر موجودگی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو خاموش ہو گیا، کیونکہ عمران کی بات واقعی درست تھی۔ عمران اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔